to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah as-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Alhamdulillah, once again, dear viewers of Madani channel, welcome in our live transmission, Path to Success. Inshallah Azza wa Jal, today we will discuss about the blessed month of Shabanul Muazzam, blessings of Shaban. Alhamdulillah Azza wa Jal, today we will bless also with the Rukni Shura Haji Abdul Habib Attari. So lines are already open. You can send messages, WhatsApp calls. اگر آپ نے کوئی فرمائش کرنی ہے, عبد الحبیب بھائی سے کوئی بات کرنی ہے, لائن ہماری اوپن ہو چکی ہیں. عبد الحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں, تو بالکل ہماری خوش قسمتی ہے. عبد الحبیب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ خیریت سے وہاں پہ عبد الحبیب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. الحمدللہ بہت بیزی چل رہے ہیں. ہم تو دعوت اسلامی ایسا لگتا ہے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے, کیونکہ ان معاملات میں جہاں مدنی کام نو ڈاؤٹ گراؤنڈ پہ تھوڑا مشکل ہو گئے ہیں, لیکن دعوت اسلامی نے اپنا بہت خوبصورت ایک سٹیپ فارورڈ کر دیا کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہیلپ کا سٹیپ اٹھا لیا. پھر پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے جو بلڈ کی کمی تھی اس کے لیے سٹیپ فارورڈ کر دیا ہے. ہر طرف سے ایک کام مل گیا انشاءاللہ. تو اللہ کی رحمت ہے, بڑی پیاری آرگنائزیشن سے بزی رہتے ہیں. ماشاءاللہ. عبدالحبیب آج انشاءاللہ ابھی تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں گے, کلام پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں دوبارہ آئیں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے بلیسنگز آف شعبان, مبارک مہینے کی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ, اور آپ بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ, مرحبا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رب محمد
محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چورا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چورا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت تار سے محبوب کی سنت کی خدمت تار سے محبوب کی سنت کی خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے MashaAllah, Alhamdulillah, we are in the blessed month of Shaban al-Muazzam, and this is the month of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, Sha'banu shari wa Ramadanu sharullah. Shaban is my month and the Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. So this is the month of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we should recite more Durood-e-Pak in this month as well. It is narrated in Al-Qawlul Badi that whoever recites salat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam 700 times every day in Shabanul Muazzam, every day 700 times, Allah Azza wa Jal will appoint some angels who will convey his salat to the blessed court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, due to which the soul of the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be pleased. And then Allah Azza wa Jal will order the angels to make dua of forgiveness for the person until the judgment day. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Our lines are already open. You can send your messages, WhatsApp. آج کا جو ہمارا question ہے, دو قرآن دازی ہوں گی. ایک قرآن دازی, those who have recited 313 times درود-e-Pak یا اور سورہ ملک سن لی یا انہوں نے پڑھ لی ہے. ایک قرآن دازی ان کے لیے. اور جو سیکنڈ قرآن جو ہمارا کوشچن ہے انشاءاللہ ہیں, بہت ایزی ہے. What is the last surah of the Holy Quran? Which is the last blessed surah of the Holy Quran? یہ آج کا ہمارا سوال ہے. لائنز اوپن ہو چکی ہیں. عبدالحبیب بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. آئیے چلتے ہیں. عبدالحبیب بھائی, blessings of Shaban. سبحان اللہ, سبحان اللہ. منتھ آف آقا, اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہوگی؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو کہ آقا فرمائیں یہ میرا مہینہ ہے، ہم آقا کے ہیں اور یہ آقا کا مہینہ ہے، تو پھر تو سبحان اللہ اس مہینے سے زیادہ محبت ہو جائے نا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو آقا سے تو جس چیز کو نسبت ہو جائے عاشق رسول کا سینہ اور جھوم اٹھتا ہے۔ اور پہلے مجھے بتائیں میری وائس ٹھیک آ رہی ہے آپ کو، تاکہ پھر میں ایزیلی کنٹینیو کروں، کل کچھ پرابلمز تھے وائس میں۔ الحمدللہ جی جی بالکل زبردست، الحمدللہ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ There are 5 words, 5 letters, Arabic letters in month of Sha'ban: Sheen, Ain, Ba, Alif and Noon. جی His Saintly Highness Sayyidina Ghaus Azam Rahmatullahi Ta'ala has explained these 5 alphabets of Sha'ban as Sheen stands for Sharaf, for nobility. Ain for Uluf, ascension, Bulandi. Ba for Bir, yani bhalai, kindness and benevolence. Alif for ulfat, affection, muhabbat. Bir and Ba for Bir for kindness, subhanallah, and Alif for affection, and Noon for noor, subhanallah, night, light. اب ذرا اردو ناظرین کے لیے سمجھا دوں کہ غوث پاک نے شعبان کے الفاظ کو کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ شین سے شرف یعنی بزرگی، عین سے علوف یعنی بلندی، با سے بر یعنی بھلائی، الف سے الفت یعنی محبت، اور نون سے نور۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں so these are the virtues which will Allah Azza wa Jal bestows his servants in the blessed month۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں اپنے نیک بندوں، اپنے مبارک بندوں، اپنے پسندیدہ بندوں پر یہ ساری بلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ساری بلیسنگز لے لینی ہیں، یہ ساری بھلائیاں اللہ کی رحمت سے لے لینی ہے۔ تو انشاءاللہ اس مہینے میں جیسے ہمارے سید صاحب نے فرمایا کہ 700 بار روزانہ درود پاک، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ دیز ڈیز، اب تو کام بھی کوئی نہیں ہے، درود پاک پڑھیں۔ آخری دن ہے ہمارے نامہ اعمال کے، اسی مہینے میں وہ رات ہے جس کو شب براءت کہتے ہیں، دا نائٹ آف برات۔ تو اس سے پہلے پہلے ہمارے اعمال نامے ایسے درست ہو جائیں، کیونکہ بک آف ڈیڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے، تو ہمیں خوب عبادت کرنی ہے، روزے رکھ لیں، درود پڑھ لیں، تلاوت کر لیں۔ پچھلا پورا سال تو گناہوں میں گزارا ہے، آخری ڈیز تو اچھے کر لیں۔ تو انشاءاللہ یہ فراغت کا جو وقت ہے، جو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اس میں خوب عبادت کر لیں اور شب برات کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد شب برات پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس رات کیا ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس رات بھی کون سے بد نصیب ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے۔ اس لسٹ کو بہت غور سے سننا ہے، کہیں میرا نام، آپ کا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے، اگر اس لسٹ میں نام ہے تو ریموو کرنا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جی سید صاحب۔ آمین جی عبدالحی بھائی، ایسے ہی ہے، بلیس منتھ ہے اور ٹائم ہی ٹائم ہے، آج کل تو بہت ایزی ہو گیا ہے، نوافل پڑھنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا۔ الحمدللہ وی ہیو آور بلال شبیر بھائی، the student of our جامعۃ المدینہ۔ بلال شبیر بھائی، how is you feeling now؟ الحمدللہ last 7-8 days تھوڑی ان کی طبیعت ماشاءاللہ ناساز بالکل ماشاءاللہ شاش بشاش، اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ Today's our topic is blessings شعبان۔ لبیک سید صاحب، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ The month of Sha'ban al-Mu'azzam, it has been considered as the month in which the recitation of Salat ala Nabi is done extensively in this month, meaning abundantly, as we have heard. As well as this, the month of Sha'ban is that sacred month in which the names of those fortunate individuals to perform Hajj next year, they will also be written down. But also for those who will pass away in the coming year, the names will be written down in this month as well, on the 15th of Sha'ban. But Babu, as well as this, in this month of Sha'ban al-Mu'azzam, it has been stated in the books that the doors of good deeds are open within this month, and the wrongdoings which we commit, which are committed throughout the year, but in this month they are forgiven. But the wrongdoings are forgiven. As well as this, blessings are immensely showered in this specific month as well. And one thing I'd like to mention is that we learn our Islam from the life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. And as you mentioned the Hadith Sharif in the beginning, the portion of the Hadith Sharif where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Sha'banu shahri wa Ramadanu shahrullah. Now, if we just take this Hadith Sharif just for a moment, the nisbat, the connection, the link, the idafat that is done with our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to this blessed month of Sha'ban, which we are currently in as well. So this link and this connection is something which we should not overlook, but rather we should hold deeply within our hearts.
well as this, Bapu, within this month we all also should look towards the life of our pious predecessors. And no doubt the Sahaba Kiram radiyallahu ta'ala anhum's life is another means of us to rectify our state. And it's stated about the Sahaba Kiram radiyallahu anhum that they would spend, when they sighted the moon, the crescent moon of Sha'ban al-Mu'azzam, they would completely now renew themselves. In essence, they would begin to recite the glorious Quran. They would spend their time in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And as mentioned by our Rukn Shura as well, we have a lot of time on our hands today. In essence, you can look at it in this aspect that Allah subhanahu wa ta'ala is in essence inclining us towards the worship. That all of our so-called busy schedule that we had, people used to say that I do not have time to perform my salah, I do not have time to perform such good deeds, which Dawat Islam encourages us to do. But now Allah subhanahu wa ta'ala has made the circumstances of our life such that now we have no excuse left for us. So this is one message from myself, is that to spend the time that we have today within this sacred month of Sha'ban, the time that we have isolated to perform worship of Allah subhanahu wa ta'ala. جی ماشاء اللہ عبد الحبیب بھائی کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں آپ کے لیے, کالز بھی جو مزید بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہمارے MCR پہ کال بھیج سکتے ہیں. عبد الحبیب بھائی ساتھ ہیں, کچھ فرمائشیں بھی آئی ہوئی ہیں آپ کے لیے نعتوں کی. تو چلیں بہرحال ابھی فی الحال شعبان کی برکتوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں شعبان کے حوالے سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا روٹین تھی. نبی پاک کا مہینہ, the month of Aka, and this month what is the routine of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. تو زیادہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا, وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ, ایپل آن آئس آن کیک, تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا نا کہ مہینہ بھی آقا کا اور روٹین بھی آقا کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین کیا ہے؟ The mother of the believers Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha stated, I heard the Prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah sallallahu ta'ala alayhi wasallam saying, Allah Azza wa Jal opens the door of mercy in 4 nights. ٹھیک ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں اس مہینے میں 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں وہ رات بھی آنی ہے جو اس مہینے میں آنی ہے. وہ 4 راتیں کون سی, ذرا پہلے غور سے سن لیں. وہ فرماتی ہیں کہ نائٹ آف عید الاضحیٰ, یعنی جو نائٹ ہوتی ہے صبح عید الاضحیٰ ہوتی ہے, نائٹ آف عید الفطر, and third night, 15th night of Sha'ban, as in this night the names of those destined to die that year, sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. یہ وہ رات ہے جس میں کتنے نازک فیصلے ہوتے ہیں, ان تمام لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جنہوں نے اس سال مرنا ہے, اس سال کس کو کتنا رزق دیا جائے گا, اس سال کون حج کرے گا. اللہ اکبر, فیصلوں کی رات ہے شب برات. اور چوتھی رات کون سی ہے؟ نائٹ آف عرفہ, the night between the 8th and 9th of Zulhijjah until the azan of Fajr. تو عرفات سے پہلے والی رات. تو بہرحال یہ 15 شعبان آنے والی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے, جو روٹین تھی نبی پاک کی. The mother of the believers Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala has reported, I never saw the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam observing fast so extensively in any month as in the month of Sha'ban. Leaving a few days, he used to fast the entire month. نبی پاک اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے نبی پاک شعبان میں رکھتے. یہ روٹین اپنانے کا ہمیں موقع شاید لائف میں پہلی بار مل رہا ہے. کوئی کام نہیں ہے, فارغ بیٹھے ہیں, دبا کے روزے رکھیں. نامہ اعمال کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھیں. 15 شعبان کے بعد نامہ اعمال کے شروع کے دن ہوں گے, فرسٹ ڈیز آف آور بک آف ڈیڈ ہوگا, اس میں بھی روزے رکھ لیں. تو انشاءاللہ لاک ڈاؤن اللہ نے چاہ نامہ اعمال اپ ہو جائے گا, لائف اپ ہو جائے گی انشاءاللہ. ساتھ حفیظ بھائی بھی موجود ہیں, کچھ پٹواری بھی گلا بھی ایسے انشاءاللہ تھوڑا سا. حفیظ بھائی, دس از دا بلیس منتھ شعبان. اسلامی کیلنڈر والے سے دس از دا 8th منتھ, 8واں مہینہ ہے, اور رجب اور جو ہے رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے. اور یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جس کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے.
تو اس کی ویسے ہی بہت برکتیں ہیں، لیکن ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اسلامی مہینے بھی نہیں پتا ہوتے کہ یہ ویسے 8واں مہینہ ہے نا، اس کے بعد 9واں مہینہ رمضان آتا ہے، جنوری سے دسمبر تک سب کو پتا ہے سیکوینس کون سی چل رہی ہے. تو یہ بھی ایک ہے لیک آف اسلامک نالج کے حوالے سے. تو پھر جب ہمیں اپنے اسلامی سال، اسلامی مہینے، ان کی تاریخیں نہیں پتا ہوں گے تو ہم پھر اس مہینے کی برکتیں کیسے حاصل کریں گے کہ اس مہینے کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے، یہ مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس میں کون سی رات. جیسے عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ وہ 4 بھلائیوں کی راتیں نا. اب میرے خیال میں بہت ساروں نے تو شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا، مدری چینل کی برکت سے یا رکن شورا نے بیان کیا، ورنہ تو وہ ہے ہی نہیں، ذہن ہی نہیں ہے. نہیں شاہ جی بسم اللہ الرحمن. گل یہ ہے شاہ جی کہ اصل وچ میں سمجھنا کہ برکتاں ہی مدنی چینل دی وجہ سوں کہ اسلام نے بارے چنہ مہینہ نے بارے، اور میرے والے سنت تے بہت کوشش کیتی اس معاملے سبحان اللہ جی کہ مہینیاں نے اسلامی مہینیاں نے پتہ لگا ہے عوام کی، اسلامی مہینے نہ پتہ لگنے نہ کی، اور ہر چیز نے بارے تے اے مہینہ جس طرح شعبان دا مہینہ جی، مطلب کہ جدو کچھ چیز کی کچھ نال نسبت ہوا ہے تو ویسے ہی اس نے عزت بدی جانی. تو سرکار تے اپنا ہے ماڑا مہینہ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تے پھر جس لئے اگر اس نے عزت تے قدر بدی جائے تو پھر اس کی اساں کی وچائی نہ اس چیز نے عزت کری ہے. تے کوئی بڑا بندہ آئی جانا، کوئی عالم دین آئی جانے، پیر صاحب کیا کرنے کھلی جانے ہاتھ بن نکلنے، ٹھیک اس طرح ہی اگر انہیں مہینہ آیا تو اس نے اساں عزت احترام کرنا، یہ نہیں کہ ہاتھ بن نکلنا. لیکن اسی چاہیے آپ جڑیاں گلاں نے بارے چ علماء آیا او اساں اس مہینے وچ کرنے کی کوشش کریے. گناہ سو بچنے نہیں، نیکیاں نہیں زیادہ سے زیادہ کیتا جائے. مثلا غنیت الطالبین وچ لکھیا وا پیشی عبد القادر جانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے کہ اے مہینہ جڑا نا اے سرکار نے اپر درود شریف کثرت کرنے نا مہینہ ہے. سبحان اللہ. 4-5 جگہ 6 انشاءاللہ ٹائم نہ روزے رکھنے نا مہینہ ہے جی. اے مہینہ شب برات والا مہینہ آ جی. اے مہینہ جناب عبادت کرنے والا مہینہ آ اے مہینہ قبروں پر جانے والا مہینہ آ کیونکہ سارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی چیزاں جی. تو اس واسطے ان درود شریف نے کیا فضیلت ہے، مطلب لکھا ہے ایک سے چیز کہ ایک بندہ جڑا نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائی جی. ارے کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائی، ناراض ہو ماننا جم کی نہیں میں تو جاننا ہی نہ نہیں یار رسول اللہ میں تو تساں امتی ہاں تے تساں تے میں ہر امتی کی جاننا اس طرح جاننا اس طرح اولادی کو بھی زیادہ تساں جاننے ہو نہیں میں انہاں کی جاننا جن ہمارے پر درود شریف پڑھنے. سبحان اللہ. اچھا اس تو بعد این تساں شروع کیتا اللہ تعالیٰ کو سے کی ایسا کہ یہ بھی اچھا کوئی مطلب کہ کیا ہے مدنی بہار کہ سرکار نے زیارت ہوئی. اچھا اس انہوں بھی کیا کیتا کہ 100 دفعہ درود شریف روز پڑھنا شروع کر چھوڑا. سبحان اللہ. کچھ عرصے بعد پھر زیارت ہوئی جی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں ان میں تو جاننا ہے بچہ تو قیامت میں تاری شفاعت بھی کرساں. سبحان اللہ. تو یعنی اے مہینہ جس نے عبدالحبیب بھائی آیا کہ قرآن ٹائم نہ مہینہ یہ تو ایسا مہینہ کہ بندہ بخشوائی کی نہ سب کچھ اپنے گناہ کیا بات. کار بیٹھا کم نہ کاج روزے بھی رکھا ہے باتیں کرا ہے قرآن مجید پڑھا ہے درود شریف 1000 دفعہ پڑھا ہے. اگے اسی میں انشاءاللہ بیان کرنی ہے کہ درود شریف نے بارے بھی کہا نے کہ جسی فرض کرو کہ یہ روایت ہی ہے جڑ 2 رکعتاں پڑھا ہے اور ہر رکعت صبح جڑا سورہ فاتحہ صبح 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا ہے. اس بعد صلی اللہ صلی علی محمد نبی الامی 1000 دفعہ پڑھے جڑا جمعے والے رات جی آنے اگلے جمعے سے پہلے زیارت ہو جاتی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی. تو اس طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آیا کہ اگر جمعے والے دیہڑے 1000 دفعہ پڑھے نا تو سرکار نے زیارت بھی نہ ہویات کم از کم جنت ہی تو سو مقام دسی چھوڑ سے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. عبدالحبیب بھائی درود پاک کی برکتیں بھی ہیں، خیر و برکت کا مہینہ بھی ہے، بلکہ اصل میں تو رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی ہے. یہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ آنے والا ہوتا ہے تو تیاری پہلے کرتے ہیں نا، اور جتنا اہم مہمان ہو، جتنا جس کو کہتے ہیں بیلوڈ ہمارا گیسٹ ہو، تیاری اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب کسی کے گھر پہ پیر و مرشد آ رہے ہوں تو اس کو تو خوشی کے مارے نیند نہیں آئے گی. کسی کا بیٹا بہت ٹائم بعد آ رہا ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ اسی حساب سے تیاری ماں کرتی ہے. تو ہمارا تو رمضان سب نے گناہ گاروں کے لیے تو مغفرت کا سامان لے کر آ رہا ہے. تو یہ تیاری ہے رمضان کا مہینہ. اور بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے. آیت درود
جو ہم پڑھتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علماء فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی. تو سبحان اللہ یہ تو واقعی خاص بلیسڈ مہینہ ہے, برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور اب شب برات کی بات کریں, وائی اٹس کالڈ شب برات, اس کو برات کی رات کیوں کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف برات؟ اردو میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں یہ بندہ بری ہو گیا, جیل سے بری ہو گیا. برات مینز آزادی, ٹھیک ہے نا. تو یہ آزادی, فریڈم فرام فائر آف ہیل, جہنم کی آگ سے آزادی کی رات آتی ہے. اور کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں سبحان اللہ. ذرا سنیے گا کہ شب برات it's the vital night and it must not be spent carelessly. A downpour of special blessings is showered abundantly in this holy night. In this auspicious night, Allah Azza wa Jal frees people from hell in a number more than that of hairs on the goats of the tribe of Bani Kalb. It is recorded in books that the tribe of Bani Kalb possessed the largest number of goats among the tribes of Arabia. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد اس ایک رات میں فرماتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنی کلب کی مثال کیوں دی گئی کہ اس زمانے میں سارے ٹرائبز, سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں جو پالا کرتا تھا وہ قبیلہ بنی کلب تھا. آپ ایک گوٹ کے, ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. چلے بکری کو چھوڑے, اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ملینز بلینز لوگوں کی مغفرت شب برات ہوتی ہے. مگر اب ذرا الارم سنیے گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, warned, 6 kinds of people will not be pardoned even in that night. اب وہ 6 type of people کون ہے؟ پلیز listen carefully. اللہ نہ کرے اگر ہم اس میں ہیں تو ہمیں توبہ کرنی ہے, سچی توبہ کرنی ہے. نمبر 1, an alcoholic, شرابی, شراب کا عادی, اس رات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 2, the one who is disobedient to parents, جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا شب برات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 3, one habitual of fornication, بدکاری کا عادی, حرام کاری کا عادی, اس رات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 4, the one who cuts off family ties, جو اپنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے, صلہ رحمی نہیں کرتا, قطع تعلق کرتا ہے, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. نمبر 5, the one who sketches portraits, تصویریں بنانے والا, جو portraits بناتے ہیں یا statues بناتے ہیں, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. and number 6, the one who carries tales, چغل خور بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ذرا غور کیجئے. اگر پورے یو کے میں گورنمنٹ ایک اسکیم اناؤنس کرے کہ 99% لوگوں کو یہ گفٹ ملے گا, اب جو 1% لوگ ہوں گے ان کو کتنا شوق لگے گا کہ یار پورے یو کے کو مل گیا, میں ہی رہ گیا. شب برات بلینز بخشے جائیں گے, یہ 6 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے, پلیز آج توبہ کر لے. میرا رب بڑا کریم ہے, سچی توبہ, ریپینٹنس کر لیں. حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی شرابی سن رہا ہے, کوئی فورنیکیشن کرنے والا, ایڈلٹری کرنے والا, بدکاری کرنے والا مجھے سن رہا ہے, ڈرگز کے بہت سارے لوگ ایڈکٹڈ ہیں یو کے یورپ میں, پلیز توبہ کر لو. شب برات آنے والی, اللہ کو راضی کر لو. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, یقین کرے. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی دعائیں لو. ایک وقت آئے گا کہ ان سے ملنے گریو یارڈ جانا پڑے گا, قبرستان جانا پڑے گا. آج موجود ہیں اور انہیں تکلیف دیتے ہیں, ان سے لڑتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. چغل خوری کرنے والے توبہ کر لیں. اور اسی طرح ہم نے سنا کہ رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرنے والے, ہم نہیں جاتے اپنے چچا کے گھر, ہم نہیں جاتے ماموں کے گھر, ہم نہیں جاتے ان کے گھر پہ کیونکہ انہوں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, ایک چھوٹی سی بات پر آپ نے رشتہ داری کٹ آف کر لی, کتنا بڑا گناہ ہے. آپ لسٹ اٹھا لیں, سید صاحب آپ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کتابیں, لسٹ اٹھا لیں کہ جس رات میں مغفرت کی بشارتیں ہیں, شب قدر, شب برات اور بڑی راتیں ہیں, لیکن جو بد نصیب نہیں بخشے جاتے ان میں ماں باپ کا نافرمان, رشتہ داری کاٹنے والا نارملی ہوتا ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ذرا سوچیں, یہ گناہوں کی بھی ٹاپ کیٹیگری ہے. جو رشتہ داریاں کاٹتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, شراب پیتا ہے, معاذ اللہ بدکاری کرتے ہیں, پلیز توبہ کر لیں. ابھی بھی وقت ہے, شب برات میں ابھی دیر ہے.
ایسا نہ ہو اس رات سب بخشے جائیں اور ہم رہ جائیں. اللہ میری بھی آپ کی بھی ہم سب کے گھر والوں کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. بہت زبردست مدنی پھول چل رہے ہیں. کچھ کالز بھی آئی ہوئے ہیں, آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. اللہ پہ مسجد کنٹینیو کریں گے. چلا دیجیے. منصور علی اتاری انوپانی سرائے تھر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ فضل بابو کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. تو اس سلسلے میں ایک نعت کی فرمائش تھی. مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام سنا دی. امنگے جوش پر آئیں ارادے گد گداتے ہیں. امنگے جوش پر آئیں ارادے گد گداتے ہیں. جمیل قادر شاید حبیب حق بلاتے ہیں. ماشاءاللہ آج مدنی چینل کے ٹاپ کے نعت خان ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ بالکل آپ کی فرمائش پوری ہوگی. عبدالحبیب بھائی سے نیکسٹ کال چلا دیں پلیز. Abdul-Jabbar Attari, Desert of Thar. Ramadan is such a blessed month in which rain of mercy showers upon us. Amir al-Sunnah is encouraged to reading Faizan-e-Ramzan book. I intend to complete in a month. So, viewers of Madani channel, you also can do good intention to read this knowledgeable book. Jazakallahu khairan. آمین. جزاک اللہ عبد الجبار بھائی. تھر والوں کو بہت محبت ہو گئی عبدالحبیب بھائی سے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ویسے بھی ریگولر کال, you are joining our silsila. I will be receiving call from Thar yesterday, from Gujranwala, Gujarat, from Karachi, different places سے کال آئی تھی. کچھ کینیڈا سے بھی آپ کے لیے کل کالیں تھیں ہمارے لیے. تو بہرحال آپ یہ جو انہوں نے فیضان رمضان کی کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ فیضان رمضان جو ہے وہ رمضان المبارک کے چاند دکھنے سے پہلے ختم کر لیں. تو انہوں نے بھی نیت کی اور ہم بھی نیت کرتے کہ انشاءاللہ فیضان رمضان جو ہے وہ رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے ختم کر لیں گے انشاءاللہ. دو فرمائشیں تو میرے پاس آ چکی ہے ہمارے نعت خان اسلام بھائی عبدالحبیب بھائی کی. ایک کال اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ. آمنہ شفیق اسٹوک سے بات کر رہی ہوں. آپ نے کل کہا تھا میں غلام رسول کو بلاؤں گا, آپ نے اس وقت کا نہیں بلایا. میں اتنے انتظار کر رہی ہوں. اچھا جی بیٹا, غلام رسول ریڈی ہے. عبدالحبیب بھائی کا تو وہ ساتھی ہے, بالکل ہم روک کر سب کچھ غلام رسول کو لے کر آ جاتے ہیں. جی مجلس غلام رسول کو ذرا لے کر آئیں اسکرین پہ. Knowledge is the way to Jannah. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول آیا مدنی بھولنا غلام. Ganesh Fatima, the tree by which you are taking the swing, do you know about this tree? No, I don't know. Brother Ghulam Rasool, what's so special about this tree? Come, let me tell you something about this tree. Ganesh Fatima, you know this tree is not like other trees. You see, this tree is very strong and its leaves don't fall either. Our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam called it to be like a Muslim. Like a Muslim? What does that mean? Ganesh Fatima, the way a Muslim doesn't harm anyone, rather, he always helps everyone. Similarly, this tree also benefits people in every way. This tree always bears fruits. And above all, our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam loved the date and would also open his fast with it. That's why the dining mat of iftar looks incomplete without date. Dates are actually really delicious. Ganesh Fatima, a date is such a delight amongst the fruits that after we eat it, we get energy in our body. Because of staying hungry and thirsty during the days of Ramadan, our bodies fall weak. So, at the time of opening fast, we are in need of such food that digests quickly and gives us maximum energy.
And they provide us with all this. Yes, of course, I believe so. As eating dates is the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and every sunnah has many benefits for us. So dear children, whenever you do iftar, first eat date, so you may gain energy and act upon the sunnah of opening fast with date. Fulfill your wish of the yesterday. Ghulam Rasool was on the screen as well. Inshallah, we try to bring him every day as well. Inshallah, azza wa jal. ایک اور ہے غالباً وہ بھی چلا دیے, پھر انشاءاللہ ہم عبدالحبیب بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں. My name is Bramin Hussain. I'm calling from Burton on Trent. MashaAllah, the silsila is going very, very well. Alhamdulillah. Could I please ask Bapu and to all the brothers to make a special dua for my mother who is very ill at the hospital at this moment in time. Jazakallah khair. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی کافی میسیجز آئے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی سے دعا کرائیں. ایک برٹن سے ہیں ہمارے, ایک اسلام بھائی, ان کی والدہ. یاسر بھائی جو ہمارے مبلغ ہیں ماشاءاللہ, کافی بیمار ہیں, وہ بھی تقریباً 7 to 8 days ہو گئے ہیں, وہ بھی آئسولیشن کے اندر ہیں, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دعا. اس کے علاوہ بھی میسیجز آئے تھے کہ عبدالحبیب بھائی سے دعا کروائیے گا. آئے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رحم الراحمین, رب کریم تو کریم ہے, تو رحیم ہے. مالک تیرے بندے پریشان ہیں, دنیا کے کونے کونے میں پریشان ہیں. اے پریشانیوں کو دور کرنے والے, مصیبتوں کو ٹالنے والے, اے بیماروں کو شفا دینے والے, اے دلوں کو راحت دینے والے, اے گھبراہٹ دور کرنے والے, اے اپنے کمزور بندوں پر نگاہ رحمت فرمانے والے, مدد کر مالک. مدد کا وقت ہے, مدد فرما. غیب کے خزانوں سے مدد فرما. اے اللہ, ہم ہار گئے, ہم تھک گئے. آج دنیا کی ترقی بھی تھک گئی مالک, کسی کے پاس کوئی علاج نہیں مولا, تو چاہے تو سب ممکن ہے. آج مدد کر دے, اپنے بندوں پر مدد فرما. اے اللہ شفا عطا فرما, غیب سے شفا اتار دے, غیب کے خزانوں سے ہماری مدد کر, ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے. ہماری جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. اللہم ربی یسر, اللہم ربی یسر, اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. یا فتاح وبک نستعین, یا فتاح وبک نستعین, یا فتاح وبک نستعین. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا, اننی فی بحر حب مغرق, خذ یدنا سہل لنا اشقالنا. قلت حیلتی آقا, قلت حیلتی, انت وسیلتی, ادرکنی یا رسول اللہ. قلت حیلتی, انت وسیلتی, اغثنی یا رسول اللہ. اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے رب کریم, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مہینے کا واسطہ خاص نگاہ کرم فرما. UK کے مسلمانوں پر, یورپ کے مسلمانوں پر, امریکہ کے مسلمانوں پر. اے اللہ, دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, ہمارے پاک و ہند, بنگلہ دیش, نیپال, جدھر جدھر تیرے بندے, فار ایسٹ میں, اے اللہ سب پر نگاہ رحمت فرما, سب کے روزگار کھول دے. اے اللہ مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جائیں, حرمین کی رونقیں بحال ہو جائیں. کرم کر دے مالک. کروڑوں ہاتھ اٹھتے ہیں روزانہ, کروڑوں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں مالک, بچے بچے اذان دے رہے ہیں. ہم مانتے ہیں گناہ گار ہیں مالک, معاف کر دے. ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کسر نہیں چھوڑی مالک, معاف کر دے. ہم تجھ سے معافی مانگتے مولا. اس دنیا میں تیرے نیک بندے بھی تو موجود ہیں, گناہ گاروں کو نہ دیکھ, اپنے نیک بندوں, اپنے نیک بندیوں کی طرف نظر فرماتے ہوئے. اے اللہ, اب تو مبارک مہینہ آ گیا, خیر کا مہینہ آ گیا. اس مہینے میں تو مسجدوں کی رونقیں بڑھ جایا کرتی تھی مالک, اب مسجدوں میں جانا بھی مشکل ہے. کرم کر مالک, ہمیں معاف کر اور اپنے گھر کی جلدی جلدی پھر حاضری عطا فرما.
جو نہیں جاتے تھے مولا اب مسجدیں ایسی کھل جائیں کہ وہ بھی مسجدوں میں جانا شروع ہو جائیں. مالک اپنے کرم سے ہماری بخشش فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ عبدالحی بھائی. دوبارہ آپ سورہ آف دی ہولی قرآن, قرآن پاک کی آخری سورت کا نام, یہ ہمارا سمپل سوال ہے. لائنز اوپن ہیں, مزید کالز ہم تھوڑی دیر میں لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کے لیے اور کوئی فرمائش, کوئی بات پوچھنی ہے, عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کوئی اور کالز کرنی ہے انشاءاللہ لائنز ہماری اوپن ہے. ون مور تھنگ عبدالحبیب بھائی, یو نو دیس بلیس نائٹ آف 15 شعبان, اس کو فرشتوں کی عید کی رات بھی کہا جاتا ہے. اب ہم تو دن میں عید مناتے ہیں, لیکن فرشتوں کی جو ہے نا وہ 2 عیدیں ہیں اور وہ دونوں راتوں میں ہے. ایک یہ مبارک رات جو ہے شعبان کی 15 شعبان کی, اور ایک لیلۃ القدر کی, یعنی کہ 2 راتیں فرشتوں کی بھی جو ہے نا وہ عید کہی جاتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑے سے مدنی پھول دیجیے. اچھا, میرے لیے یہ بالکل نئی بات ہے. ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوگا تو اس پر آپ ہی مدنی پھول دیں. البتہ لیلۃ القدر کے بارے میں ضرور یہ فرمایا کہ یہ قدر والی رات ہے اور اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں بچتی, اور فرشتے عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں, اور سیدی حضرت جبریل امین کے ساتھ وہ اترتے ہیں, اور پھر یہ صبح تک یہ برکتیں جاری رہتی ہیں. بے شک شب قدر بھی, شب برات بھی مغفرت کی رات ہے, اور اس رات فرشتوں کو گویا کام سونپے جاتے ہیں. یہ تو ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ اس رات جو ہے وہ جیسے وہ جو دعائے نصف شعبان ہے نا, بڑی خوبصورت دعا ہے. اگر اس کو ترجمے سے پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ سے بڑی پیاری دعائیں کہ یا اللہ ہمیں, اگر ہم شقی ہیں, ہم بدبخت ہیں, ہماری قسمت میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ ہماری بربادی لکھی ہے, تو اپنے کرم سے تیرے ہاتھ میں ہے مولا وہ مٹا دے, اور ہمیں اپنے در سے محروم نہ لکھیو, ہمیں مبارک لکھ دے, ہمیں سعادت مند لکھ دے. بڑی پیاری دعائیں ہیں اس میں. تو بہرحال وہ رات بڑی ہی سینسٹیو نائٹ ہے. بزرگ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, بلکہ غوث اعظم کا غالباً غنیۃ الطالبین میں یہ بیان موجود ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کفن شراؤڈ دھل کر تیار ہوتے ہیں اور وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ اپنے گھروں میں ہنس رہے ہوتے ہیں اور ان کی قبر خود کر تیار ہوتی ہے. گھر بنانے میں مصروف ہوتے ہیں مگر قبر ریڈی ہوتی ہے. اب ذرا غور کریں نا باپو, ایک سید صاحب سمجھنے والی بات ہے. ہمارے یہاں, ہمارے وطن میں تو ہوتا ہے, آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ شراؤڈ جو ہے, کفن جو ہے وہ کسی نہ کسی دکان پر ریڈی ہوتا ہے نا, لیکن جہاں ریڈی ہے کفن وہ بندہ آج زندہ ہے, کیونکہ جب وہ مرے گا تو اس کو کفن پہنایا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کسی کا کفن پیک ہو رہا ہو اور وہ مارکیٹ میں گھوم رہا ہو, وہ مستی مذاق میں لگا ہوا ہو, وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہو, مگر اس کا کفن ریڈی ہو گیا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ گریو یارڈ میں, قبرستان میں کچھ قبریں روز ہی گورکن کھود رہے ہوتے ہیں, 2-3 قبریں کھود کے رکھتے ہیں. تو جس کی قبر کھود رہی ہوتی ہے نا, ڈگ ہو رہی ہوتی ہے گریو, وہ بندہ اس وقت زندہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد انتقال ہوتا ہے اور وہ قبر میں آتا ہے. تو ہم میں سے پتہ نہیں کس کی قبر خود کر تیار ہو گئی ہو, کس کا کفن ریڈی ہو گیا ہو. 15 شعبان تو یہ تو لکھ دیا جائے گا نا کہ کون اس سال دنیا سے جائے گا. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 15 شعبان بھی ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں, اور اگر یہ مقدر میں ہے تو اگلی ہے کہ نہیں, کیونکہ اس شب برات بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, اس بار نہیں ہوں گے. ہم بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پتہ نہیں ہے. تو یہ ہر وقت سوچنا چاہیے, اور اب تو سوچنا زیادہ آسان ہے. جس طرح ڈیزیزز آس پاس نظر آ رہی ہیں کہ ایک ایسا وائرس ہے جو نظر بھی نہیں آتا, مگر ساری دنیا کو جس کو کہنا کہ لاک ڈاؤن کر کے رکھ دیا ہے. اللہ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا ہے. اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو کب توبہ کریں گے؟ جی عبدالحبیب, واقعی یہ تو سیکھنے کی بات ہے. سیکھنے والوں کے لیے, عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہر چیز میں عبرت موجود ہوتی ہے. سیکھنے کے مدنی پھول ہوتے ہیں, بس وہ سوچ چاہیے, وہ فکر چاہیے. بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. بلال بھائی. As we've heard along the way now that Sha'ban al-Mu'azzam is the in which we should perform, right? And we've been mentioning Quranic to recite the Quran, recite Durood Sharif, etc. Another thing to focus on is that as we heard, the 6 kinds of people who will be deprived on the night of Shab Barat, the night of salvation. And within the 6 of them, there are 2 types of people whom which we can actually reflect on today. Yeah. As we are isolated within our homes, as we are within a realistic state, we are isolated, those who have parents with them, and those who are in contact with their relatives.
Okay, two things that we need to really focus on. That within this time we should use it wisely. That if our parents are now with us, what is our conduct currently with them? Now, at times it may be due to pride, arrogance, maybe due to many other factors. We don't quickly rush to ask for forgiveness from people. Now, even to the extent where Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned verses regarding the excellence of our parents and regarding the importance of maintaining ties in the blessed ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the point I'd like to mention here, first and foremost, was that as we have this opportunity within our family members, with our brothers and sisters, a very, very important point is that we must try to rectify our state. Right? We are mentioning to you to perform ibadat, to perform good deeds. But as well as another side to performing ibadat is rectifying one's husn akhlaq, his characteristics, to make it into husn akhlaq, a good characteristics, which our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the final point is that within our homes, we have a very vital opportunity to sort our relationship between our family members, between our brothers and sisters, between our parents, with our relatives via the phone. But how many of us are going to be inclined to this matter? As we heard, the people who will be deprived of the mercy of Allah, of forgiveness, on that night when millions of people will be forgiven, are those people who are disobedient to their parents. Is that not an alarming call for us that we need to leave our ways? جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. والدین کی خاص طور پہ عبدالحی بھائی نے بھی کہا دو چیزیں بہت زیادہ ہے، قطع تعلق کی جو نا رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تعلق توڑ رہے ہوتے ہیں. ذرا سی بات، اس نے شادی پہ نہیں بلایا، اس نے مجھے کارڈ نہیں دیا، اس نے مجھے آگے نہیں بٹھایا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، رشتہ ٹوٹ گیا. سالوں کے مطلب اس نے احسانات کیے ہوں، دوستیاں ہوں، محبت ہو، بس ایک جھٹکے میں توڑنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. اور دوسرا والدین، آج کل تربیت پتہ نہیں کیسی ہو رہی ہے کہ والدین کی رسپیکٹ بالکل ایک معاشرے سے ختم ہوتی آ رہی ہے. کچھ ایک طرح جو مذہبی ماحول سے وسطہ ہے، اسلامی نالج جن کے پاس ہے، ان کو پتا ہے ماں باپ کی قدر کیا ہے، کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے. لیکن میجورٹی کی طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. عبداللہ بھائی، اس سے واقعی آپ نے جو ماں باپ کے حوالے سے بیان کیا، اور آئے دن آپ کے نگرانی شورا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ کے بیانات اس حوالے سے بھی ہوتے ہیں کہ والدین 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 یہی ہماری جنت ہے اور یہی ہماری دوزخ ہے. اگر ان کو راضی کر دیا تو جنت ہے، ان کو ناراض کر دیا تو دوزخ. لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیوں اس طرف نہیں آتے. اصل بات وہی ہے کہ اس میں والدین کو بھی شاید اب احساس ہوتا ہوگا کہ یہ پیاری پیاری باتیں ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں سکھائی ہوتی. بچپن میں بچوں کی تربیت ہم نے ماڈرن انداز میں کی، اس طرح کی کہ قرآن و حدیث سے گویا دور رکھا، دینی تعلیمات سے دور رکھا، اور پھر بچہ بڑا ہو کر جو ہے ماں باپ کی سنتا نہیں ہے. اگر سٹارٹ ہی سے اسے اچھا ماحول دیا ہوتا تو بچپن سے ہی وہ سنتا کہ والدین کے آداب کیا ہے. دیکھیں نا، ہمیں بھی اگر سید صاحب آپ اور میں بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اسلام نے سکھایا نا کہ والدین کا ادب کیا ہے. اسلام پڑھا تو سمجھ آیا کہ ان کا ادب نہیں کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. تو بیسٹ سولیوشن ہی یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو دین سکھایا جائے. دین انہیں ماں باپ کا ادب سکھا دے گا، ہم انہیں اپنا ادب نہیں سکھا سکتے. ہم اللہ رسول کی باتیں بتا دیں، قرآن و حدیث اسے بتائیں گی کہ اللہ والدین کا ادب کیا ہے، والدین کا سے محبت کیسے کرنی ہے. شریعت نے تو وہ آداب بیان کیے کہ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیونکہ اتنے اہم احکام ہیں اور شرم آتی ہے. مجھے وہ بات نہیں بھولتی جو علماء نے لکھی کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے بیہیو کرے گا جیسے غلام سرونٹ اپنے آقا سے بیہیو کرتا ہے. غلام آقا کے لیے جیسے ہر وقت ریڈی رہتا ہے نا، ادب یہ ہے والد کا کہ بیٹا غلام بن کر رہے. مگر انفارچونیٹلی ویسٹرن ورلڈ میں بھی اور ہمارے یہاں بھی پوزیشن یہ ہے کہ بوڑھا باپ غلام بنا ہے، بیٹا آقا بنا ہوا ہے. بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا میرا تھوڑا کام کر دو، مجھے تھوڑے پیسے دے دو، مجھے میرا یہ کام کر دو، اور بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بار بار ڈسٹرب نہ کیا کریں. اس قدر یہ یعنی یہاں یقیناً ان بچوں کی نافرمانی، ان کو گناہ ملے گا، عذاب کے حقدار بن رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں. لیکن بلیو کریں میری بات، پیرنٹس آج غور سے سن رہے ہوں گے کہ ہم نے بھی یہ مسٹیک کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے خود دین سے دور رکھا. بلکہ انفارچونیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے، سید صاحب آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ اگر کوئی ینگسٹر دین کی طرف آنے لگتا ہے تو ماں باپ ہی اسے روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کدھر جا رہا ہے، مولوی بنے گا تو، کدھر جا رہا ہے مسجد کے اندر، کیوں جا رہا ہے اجتماع کے اندر، اور بعد میں خود سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں نا، علماء کتنے ہیں، دین کا علم رکھنے والے کتنے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں؟ بہت کم ملیں گے آپ کو.
تو ہمیں، کیونکہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، ڈر لگتا ہے کہ بڑی آواز میں بات کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا، ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا. انہوں نے اگر ہاتھ اٹھا کر معاذ اللہ اگر ان کے دل سے بد دعا نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور دعا نکل گئی تو عرش تک پہنچے گی، کام ہی بن جائیں گے. تو پھر تو بس یہی بات ہے کہ دین بچوں کو پڑھائیں. مدنی چینل ہے، دعوت اسلامی ہے، انشاءاللہ یہی بچے آپ کے ہاتھ چومتے نظر آئیں گے آپ کو. Abdul Hanan bhai, marhaba. We just continue from what Haji Abdul Habib bhai was mentioning about Parents. the parents. And to be honest with you, a lot of people who are disobedient towards their parents at this time, they probably don't even think that they are disobedient. If a child speaks to his parents, he doesn't sin no more. We're in that sort of time. So when you're telling someone that, you know, the disobedience of the parents, this person won't be forgiven on this specific night, probably doesn't. The people might be sitting there and they might be thinking, oh, it's not me. Why? Because people don't realize what disobedient towards parents is, and how we can so easily dishearten our parents, how easily we can hurt their feelings. You know, may Allah subhanahu wa ta'ala bless our Shaykh Tariqat Amir Sunnat Damat Barakatum Aliyah. Amir Sunnat, he gives us many pearls of wisdom, and one of the pearls of wisdom he says that even on great nights, for an example, the 15th of Shaban, it's a great night to worship Allah subhanahu wa ta'ala on this night, to go to the graveyard is the sunnah and the method. All these fazilats are there. But on a night like this, if the parents say to that child, you know, you stay home, don't go, now it is obligated on that child to stay home. Yeah. Right? Because he could do the worship of Allah subhanahu wa ta'ala in his own house. This is, you know, and people on this night might be going for fazilat, going for benefit and going for maybe getting repentance. But in reality, they might have hurt their feeling. Because it's a late night, a lot of the times when we go out on a night like this, it's right towards the end of the night. And then if your parents are telling you to stay home, it's the same with other parts of worship, which, like, for example, ibadat or other means of going. So Amir Sunnah Dawat specifically guides us in this, and he says, you know, if the parents are saying stay home, then it's obligatory for the child to stay home. And I think it's important for the child to understand what obedience is, because this person, a night like this where so many people will be forgiven, the person who is disobedient towards his parents, he won't be forgiven. On this night especially, we receive the messages from left, right, center, all around from different places. और फिर हम भी माफी मांग रहे होते हैं. We ask forgiveness from our friend, family circle, जो दोस्त होते हैं, colleagues, but जिनसे सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए अपने वालिदैन, कभी उनके पास नहीं जाते. उनसे हमें शर्म आ रही होती है, हेजिटेशन होती, नहीं इनसे कौन माफी मांगे. हालांकि उनसे सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए, उनके पास बार बार जाना चाहिए. लेकिन पूरी दुनिया, जो मतलब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं दुनिया के दूसरे कोने में रह रहा हो ना, उसको भी मैसेज कर देंगे, उसको भी कॉल कर देंगे, यार कोई बात हो गई तो माफ कर देना. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था कि अपने वालिदैन के पास जाते, उनके कदम पकड़ लेते, उनकी बैठ जाते कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे. लेकिन ऐसा बहुत कम जगह नजर आता है. क्या फरमाते अब्दुल हबीब भाई? थी उनकी कदर बहुत कम करते हैं अब, और इनके बारे में तो अहदीस में फ़ज़ाइल कैसे हैं. ज़रा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखें तो हज मबरूर का सवाब है. खिदमत का आलम क्या होगा. ये तो गेज ऑफ लव, सिर्फ मोहब्बत से देखने का ये सवाब है. जो गुस्से से देखते हैं, जो एंगर से देखते हैं, जो डराते हैं. यकीन करें ऐसे भी बदनसीब बच्चे हैं कि माँ बाप जिनसे डरते हैं. बाप डरता है बेटे से कि बात करूंगा तो लड़ाई करेगा, शाउट करेगा मुझ पर. माँ नहीं समझा सकती अपनी बेटी को कि ये बेटी शाउट करेगी मुझ पर. तुफ है ऐसी औलाद पर जिनसे माँ बाप डरते हैं. माँ बाप के दिलों की राहत होनी चाहिए जो औलाद है, लेकिन बदकिस्मती से माँ बाप के दिलों का दुख है. बच्चे ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें. अगर आपके माँ बाप नाराज हो गए तो आप अपने बच्चों में ये देखेंगे. ये वो गुनाह है जिसकी पनिशमेंट आखिरत में तो है ही है. दुनिया में पनिशमेंट ये होती है कि जो माँ बाप को सताता है उसके बच्चे उसको सताते हैं. जो माँ बाप का ओबीडियंट होता है उसके बच्चे उसके ओबीडियंट हो जाते हैं. अपनी औलाद में वो ये देखता है. अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए हमारी बात, क्योंकि शबे बारात माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा. कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं. जी. Muhammad Abid Attari from Vancouver, Canada.
Bapu, mashallah, Azawajal, like always, your silsila path to success. Very informative, very interesting to watch. A question for Abdul Habib Bhai. Some people say that it is a punishment of our sins that we are unable to gather in this blessed month of Shaban to do ijtima and to get together to worship. How is it to say that? Is it okay? Should we say something like that, or is it not permissible? देखिए, इस तरह कहने में हर्ज तो नहीं है, पनिशमेंट तो है ना, हम महरूम हो गए मस्जिद में जाने से। यानी अब आप देखें कि गुनाह की सजा तो किसी भी तरीके से आ सकती है, तो हमें तो हर वक्त ही इस्तगफार पढ़ना है। लोग कहते हैं पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया है, ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कौन सा गुनाह है जो हमसे नहीं हुआ है। बताइए ना, जब मस्जिद ओपन थी, मौज़िन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहता था, कितने लोग जाते थे? फजर में कितने लोग होते थे मस्जिद में? तो जो लोग नहीं जाते थे उन्हें भी सोचना चाहिए ना कि अब मस्जिदों के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। अल्लाह वो दिन फिर लाए, हम बार बार माफ़ी मांगें, सलातुत तौबा पढ़ें, इस्तगफार पढ़ें, दुआएं करें, आंसू बहाएं, इंशाल्लाह ज़रूर करम होगा। वो करीम मान भी जल्दी जाता है, बड़ा रहीम है, यकीन करें। माँ से ज़्यादा चाहने वाला है ना, माँ से 70 गुना ज़्यादा चाहने वाला है। बस दिल से पुकारने की देर है तो इंशाल्लाह करम हो जाएगा। इंशाल्लाह तौबा करते रहें, पुकारते रहें, रोते रहें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। जी, अगली कॉल दीजिए। सब आपका सिलसिला पाथ ऑफ सक्सेस एक बहुत ही प्यारा सिलसिला है, तो इसमें माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई भी है, तो अब्दुल हबीब भाई से अर्ज है कोई नाज शरीफ सुना दे। इंशाल्लाह मैं नाज शरीफ पढ़ता हूँ अभी, इंशाल्लाह ज़रूर। एक और कॉल लेते हैं। The reason why I'm calling is I'm watching the blessings of Sha'ban, and mashallah, it's a beautiful program. The only thing I was going to say, today is the 3rd of Sha'ban and it's the birthday of Imam Hussein, so I thought I might remind whether the Bapu said Bapu Sahib can mention something about this as well as a reminder. इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शब विलादत है आज। जगह पे शायद 3 शाबान कह रहे हैं। जी जी, तो 5 शाबानुल मुअज़्ज़म जो है, वैसे हमारे जो कैलेंडर है उसमें 5 शाबानुल मुअज़्ज़म है इमाम हुसैन। जी, 5 शाबानुल मुअज़्ज़म, जी सही फरमा रहे हैं हम। इंशाल्लाह 5 शाबान को सिलसिला ही उन्हीं के नाम पे करेंगे। इमाम हुसैन का जिक्र नहीं करेंगे तो किसका जिक्र करेंगे? जन्नती नौजवानों के सरदार, मेरे आका के फूल, सुभान अल्लाह, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, सुभान अल्लाह। एक और कॉल लेते हैं। हुजूर, मैं मोहम्मद शफीक अत्तारी स्टॉकहोम ट्रेंड से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल हर रोज़ की तरह आपका प्रोग्राम पहले से अच्छा, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। और रुकन शुरा अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब मदज़ुल्लाह अली की प्रोग्राम में शुरू से ही आमद मरहबा, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हुजूर, आप माशाअल्लाह रुकन शुरा, हमारा हुस्न ज़न है कि इनके वसीले से दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। और अगर ये दुआ फरमा दें कि रमज़ान से पहले पहले अल्लाह करे कि ये वबा का ख़ात्मा हो जाए, ताकि रमज़ान में हम हर साल की तरह वो तरावियाँ और एतकाफ़ की बहारें लूट सकें। अल्लाह ताला करे कि हमें इससे शाबान की बरकतें भी अता फरमाए और रमज़ान में हमें खूब अपनी इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर हो सके तो शायद आपने इसके ऊपर प्रोग्राम किया भी हो, अगर वहम के ऊपर एक करें सिलसिला कि बाज़ दफ़ा लोगों को बीमारी होती नहीं, लेकिन वहम की वजह से वो इतने अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं कि वो ना होने वाली बीमारी भी उन्हें हो जाती है। अगर वहम के ऊपर भी कुछ मदनी फूल अगर अता फरमा दें इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों की इससे रहनुमाई होगी इंशाल्लाह। पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि अल्लाह पाक आपके हुस्न ज़न से अच्छा मुझे बना दे। थोड़ी देर पहले ही दुआ हुई है और मेरे करीम से जब मांगा है तो थोड़ा क्यों मांगे, वो तो रहीम है, वो करीम है, वो खालिक है, वो तो कुन फरमाए तो फयकून हो जाता है। हम रमज़ान तक का इंतज़ार क्यों करें? अल्लाह से दुआ करें आज ही ख़त्म कर दे। अल्लाह करे कि हम कल मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ने जाएं और शब बारात के भरपूर इज्तिमात हों। मेरे करीम के ख़जानों में तो कमी नहीं। दुनिया पल्ले ना समझ रही है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वो जब चाहेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और वहम की बात तो बिल्कुल आपने सही की और इस पर वाकई प्रोग्राम होना चाहिए। अभी तो मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट पढ़ी कि घर में फारिग बैठे बैठे ऐसा हो गया कि यार थोड़ी देर बाद अपने अंदर वायरस की कोई ना कोई निशानी नज़र आ रही होती है। तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर छींक जो है वो कोरोना नहीं होती। तो घबराए नहीं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें और हिम्मत में रहें इंशाल्लाह। चलें एक और कॉल लेते हैं।
نام محمد وسیم اتاری ہے، نواب شاہ سندھ پاکستان سے کال کر رہا ہوں۔ الحمدللہ فضل بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ فضل بھائی جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے، آپ سب دعا فرمائیں ماشاءاللہ، نیک بزرگ ہیں، امیر علیہ سنت کا خاص آپ کو قرب حاصل ہے۔ ہمارے یہاں نواب شاہ میں بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت کے حکم پر اللہ کی رحمت سے الحمدللہ سینکڑوں عاشقان رسول اپنی چھتوں پہ اذانیں دے رہے ہیں، مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص ہمارے یہاں پر تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے خون وغیرہ دینے کا بھی الحمدللہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے، اور شعبان کی بہاریں ماشاءاللہ شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کے مہینے کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت بھی فرمائیں، اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں دے، تمام بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے نجات عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ہمت میں رہے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ میں 2-3 اشعار نعت کے پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں اجازت چاہوں گا، پھر سید صاحب انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، وہاں مبلغین بھی موجود ہیں، اور آج سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور مل کر پڑھتے ہیں، آن لائن نعت خوانی کر لیتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ سب مل کر ہمارے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آقا 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 واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔
فرماتے ہیں آسمان بھی دسترخوان ہے، زمین بھی دسترخوان ہے، آسمان والے بھی مہمان ہیں، زمین والے بھی مہمان ہیں، پھر صاحب خانہ کون ہے؟ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خان نہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خان نہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، عصیاں کہتے ہیں گناہ، بیڈ ڈیڈز، یقیناً بہت ساری بیڈ ڈیڈز ہیں، مگر حضور آپ کی رحمت کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے تو ایک اشارے سے کروڑوں بخشے جائیں گے، میرا بھی اس میں کام بن جائے گا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بھائی وہ عرض کرنی تھی، آپ پوچھ رہے تھے یہ کہاں پہ پڑھا، تو الحمدللہ ہماری جو مجلس ہے المدینۃ العلمیہ، اس نے اسلامی مہینوں کے فضائل کے نام پر ایک کتاب شائع کی، تو اس کے اندر جو فیضان شعبان المعظم ہے، اس کے پیج نمبر 170 اور 171 کے اوپر یہ نقل ہے کہ جو فرشتوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں۔ فرشتوں کی عید برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر کی ہے، اور مومنوں کی عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے، اسی لیے 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید رات کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر نیچے اس کی مزید وضاحت بھی لکھی گئی ہے کہ رات میں کیوں عید کہی گئی ہے، تو حضرت علامہ سید محمد بن الوی مالکی مکی حسینی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، فرشتوں کی عید رات میں ہونے کی ریزن یہ ہے کہ فرشتے سوتے نہیں ہیں، they don't sleep، لہٰذا ان کے لیے دن اور رات برابر ہیں، ایکول ہیں۔ البتہ لوگوں کے لیے عید دن میں اس لیے کہ رات ان کے سونے کے لیے، تاکہ سو کر آرام حاصل کر سکے۔ واہ 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 واہ، دیکھیں مدنی چینل سب کے علم میں اضافہ کرتا ہے، یہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو گیا، جزاک اللہ سید صاحب۔ اب آپ کے لیے اور بھی تھی کچھ کلام کی فرمائشیں آئی ہوئی تھی، اب انشاءاللہ کل انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ پتہ ہے رات کے اس وقت بھی لیکن ایک محبت اور ایک دین کی خدمت کا کہ رات میں کسی طرح بٹھا کر رکھا جائے لوگوں کو، جزاک اللہ۔ آپ کی وجہ سے ویورشپ بھی بڑھ جاتی ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حفیظ بھائی، ماشاء اللہ جی ٹاپک چل رہا، بہت مدنی پھول ملے عبدالحبیب بھائی سے، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہویا کہ اصل نال ہونے ایک سرپرستی بھی ہونی، حوصلہ ہو جانا کہ نال موجود ہے، کوئی کمی بیشی تو انشاءاللہ جڑا نا۔ اچھا دوسری بات ہے انہیں شاہ جی کہ ان گھراں وچ اثر آنے پہ گھر چ نا باہر اشن جانا تو کوئی نہیں نا، اگر جرا کمے پر جانے ہاں، سیری کرساں، کام کرنے ہاں، سفر کرنے ہاں، روزہ نہیں رکھن ہونا تے بڑی مشکل ہے، تے ہوں تو عذر کوئی نہیں نا۔ جی جی تے
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا پورے شعبان نے روزے رکھنے ہونے سے جی تے پوچھا جی تساں کیاں اس مہینے چ زیادہ تساں کرنے ہو تے آنے کہ اس مہینے وچ لکھن جانی ہے کس روح جانا اس دنیا تو میں چاہنا ہے کہ جس لئے اگر ماڑا لکھا جائے تو میں روزے نہ لوں کیا یہ بھی سن گل کرنے سے اپنے والدین نے والے نال بھی یہ موقع ہے بچوں نے سامنے دین کی پیش کرنے نا جی یہ موقع ہے تساں اٹھو بچے کی آہو کوئی بات نہیں چھٹی ہے انشاءاللہ سحری کرساں فجر پڑھساں پھر ستے رہسن دیاڑی بجائے اس نے کہ پھر اونچائی تے بیٹھے رہسن مطلب کہ میڈیا یہ تکنے چلو کچھ ٹائم اس طرح ہی اساں واسطے نے کیا ہے کہ ہم ستے ہی رہی ہے تو ٹھیک ہے جی روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے اصل یہ واسطے تو یہی بہتر ہے گناہ سے بچ کے روزہ کو لیکن وہی بات ہے کہ زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے اور عبادت کرنے ابھی تو موقع ہے موقع ہے نا موقع ہے تلاوت کریں فجر کے بعد آپ کچھ پڑھیں بچے کے ساتھ پڑھائیں بچے پھر آپ سو جائیں اب سارا دن آپ کے پاس کام نہ کاج نہ کچھ اور سلسلہ تے اے ویلا نا تساں کو اے ویلا نہ عمل کرنے نا صحیح ٹائم بھی آ اور مطلب کہ بھی نہیں کوئی رکاوٹ ہی رستے وچ جی تے روزہ رکھنے والے نے بارے چ ان سمجھ کہ جب تک فضیلتاں پتہ لگ سن تے اساں اس کے اوپر عمل کر سانا ان سرکار آنے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس ثواب نے امید نال ایک نفل روزہ رکھیا تے دوزخ کو 40 سال دور کری چھوڑے اللہ 40 سال کیا ایک سال کتنا ایک دیہاڑ کتنی لمبی ہے بعض انہیں ساری دیہاڑ گھوڑا دوڑنا رہتا ایک دیہاڑ بننی جی کتنا ہے کیا بات ہے 40 سال اچھا پھر اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ایک دن نے نفل روزہ رکھیا تو ساری زمین سونے یار یہ تو بدلے چاہیے کہ روزہ اللہ کنا اس کا نعم البدل نہیں ہے اس نا اور پھر حضرت سیدنا ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ کوئی دسو عمل ایسا میں کراں اے روزے رکھا کر اس سے بہترین کوئی عمل نہیں یا رسول اللہ کوئی اور عمل اے روزے رکھا کر نفلی یا رسول اللہ 3 باری یہ گل سبحان اللہ ہوں تے سرکار نے مہینہ بھی آ سرکار نے خوشی واسطے بھی سرکار ویسے بھی اپنی بھی مطلب ویسے بھی کرائسس بنیا ہوا فوڈنگ بھی کٹ ہو جاسی کھانا پینا بھی کٹ ہو جاسی پکنا پکانا بھی کٹ ہو جاسی خرچہ بھی کٹ ہو جاسی چلے بہت سارے فائدہ اٹھانا ماشاءاللہ ویسے بھی سب سے بڑھ کے یہ کہ دس از دا منتھ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے اگر روزے رکھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ اس مہینے میں ہے کہ تو ہمیں بھی اس ادا کو ادا کرنا چاہیے کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پیکیج اس کو دیکھتے ہیں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے ارشاد فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ میرے عمل اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر سنت کے مدنی پھول اور ان کی مسکراہٹ اللہ اکبر ویسے بھی ہم نے ہفتہ اذان جو ہے دعوت اسلامی کی طرف سے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو اعلان فرمایا ہوا ہے تو کثیر تعداد میں عاشقان رسول آل اراؤنڈ دا ورلڈ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ اذانیں دے رہے ہیں اس کی بہت برکتیں ہیں پچھلے دنوں بھی ہم نے بتایا تھا اور مدنی چینل پہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پورا ایک کلپ 3-3.5 منٹ کا چلا کہ اس کی وجہ سے جس دن بستی میں اذان دی جاتی ہے اس دن عذاب کو
ٹال دیا جاتا ہے, اس بستی سے دور کر دیا جاتا ہے. کہیں غم ہو تو اذان دینی چاہیے. انشاءاللہ ہمارے بلال بھائی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول دیں گے. پھر کچھ کلپ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے پاس کچھ اذان کے کلپ بھی آئے ہوئے ہیں. اگر آپ نے بھی اپنے گھروں میں UK یورپ میں کہیں اذان دی ہے تو ہم کہتے ہیں بالکل بھیجیں. اگر ممکن ہو سکا, کوئی شرعی پرابلم نہ ہوئی تو ہم وہ ضرور آن ایئر کریں گے, تاکہ موٹیویشن ہو اور دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, اور یہ عاشقان رسول کس طرح جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں اور اذانیں دے رہے ہیں اپنے گھروں میں. اور اللہ نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا ان اذانوں کی برکت سے, نیک لوگوں کی برکت سے, اور یہ جو ذکر اذکار ہو رہا ہے اس کی برکت سے یہ پریشانی انشاءاللہ جلد دور ہوگی. Ji Bapu, in regards to adhan, even for the muadhin, the one who delivers the adhan, many narrations have been stated that the one who utters the adhan for the 5 daily prayers with the intention of thawab, then his previous sins will be forgiven. And also about for imamat, the one who leads his companions in the 5 daily salah due to faith and iman for thawab, then his previous sins are entirely forgiven. As well as this, the fish within the sea also seek forgiveness for the muadhin and also for the imam as well. And Babu, I'd like to mention a very important waqia as well in the life of the Prophet ﷺ in regarding the excellence of replying to the adhan. Now many of us are at home, our youngsters are doing the adhan, or even at the time of every namaz we have somebody in our home delivering the adhan. But at times, Babu, because maybe being unaware of the excellence of the adhan, we just allow it to go through our ears, but we don't reply to the adhan. So an excellence of replying to the adhan, our beloved Prophet ﷺ once said, "O women, whenever you hear Bilal uttering adhan and iqamat, you should also reply to what he says. As Allah subhanahu wa ta'ala writes, Allah subhanahu wa ta'ala will write 100,000 good deeds for you for every kalima. Raise your 1,000 ranks. Raise your 1,000 ranks and will remove your 1,000 sins." So Allah will write 100,000 good deeds, raise your 1,000 ranks and remove 1,000 deeds. Listening to this, the women asked, "Ya Rasulullah, this reward is for the women. What is for the men?" The beloved Prophet ﷺ replied, "There is dugna, double reward, thawab for the men." And just to highlight even more how sacred the adhan is, that and how much Allah subhanahu wa ta'ala's mercy descends upon those who reply to the adhan. It's stated that there are approximately 15 kalimat in the entire adhan. And 2 kalimat, for example, Allahu Akbar are 2 kalimat. And if an Islamic sister replies to one adhan, meaning she says what the muadhin says, she will get 1,500,000 good deeds. Her 15,000 ranks will be raised and 15,000 sins will be forgiven. And this is for Zuhr, Maghrib and Isha, Asr, Maghrib and Isha. For Fajr there's 2 extra kalimat, so 17 in total. So then 1,700,000 for Fajr, for the reply of Fajr, 1,700,000 good deeds are written, 17,000 ranks will be raised, 17,000 sins will be forgiven. And then for the man, it will be double, so 3,400,000. And then in this way, Bapu, the amount of good deeds that we can obtain just by replying to the adhan, if we understood this, and alhamdulillah now we do, let us all make an intention that we'll, if not deliver the adhan, but at least reply to the adhan. کروڑوں نیکیاں مل سکتی ہیں صرف اذان سننے اور اذان کا جواب دینے کو. کیسے بدنصیب لوگ ہیں جو اذان دینے سے بھی روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اذان کیوں دے رہے ہو, اذان کے لیے اذان سے پہلے کیوں درود پڑھا, اذان کے بعد درود کیوں پڑھا. عجیب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک کلپ موجود ہے ہمارے پاس اور پھر کچھ کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة عجیب ہی ایک ماشاءاللہ دل کے اندر جو ہے نا وہ ٹھنڈ پہ جاتی ٹھنڈ پڑتی ہے اور ایک بس ایک کیفیت ہوتی ہے فیل واقعی ہے نا. بس اللہ ہمارے یہ دوبارہ رونقیں بحال ہو جائیں اور اذانیں ویسے تو اب دیکھیں نا چلے مسجد کی اذان اب تو چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. اللہ نے کس نہ کنے صحیح ٹھنڈ کیا نہ پے اللہ نے ذکر والی دلاں کی سکون اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ نے ذکر کالز چلا دیں کافی ساری کالز ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ پھر ہم مدنی پھول لیتے ہیں حفیظ بھائی سے انشاءاللہ. میں شفیق اسٹوک سے بات کر رہی ہوں. آپ نے غلام رسول گایا مجھے بہت 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 خوشی ہوئی. مجھے کنیز فاطمہ بہت اچھی لگی. جزاک اللہ خیرا. بہت شکریہ بیٹا. چلیں یو ہیپی وی ہیپی انشاءاللہ. کیپ send your message inshallah. We'll try to on air tomorrow as well. Ghulam Rasool inshallah azza wa jal. Next call please. My name is Muhammad Zuhair Qadir Attari and I'm speaking from Toronto, Canada. MashaAllah Azza wa Jal, the Silsila Path Through Success is on with our beloved Bapu from the UK and Haji Abdul Habib Attari Sallamahul Bari. MashaAllah Azza wa Jal, my request is that if Haji Abdul Habib Attari can recite the Naat, وَهَا كَا جُودُ كَرْمِ ہے شہبت تیرا. سبحان اللہ. چلیں عبدالعی بھائی چلے گئے, کل ان سے ریکویسٹ کریں گے, کینیڈا سے فرمائش آئی تھی تو یہ نوٹ کر لیں مجلس انشاءاللہ. ریکویسٹ کریں گے عبدالعی بھائی سے کل اس کال کو اگر چلا دیں. My name is Muhammad Suhaib Irfan. I'm speaking from Toronto, Ontario, Canada. The question I would like to ask is, what acts can we do in Sha'ban that can prepare us for Ramadan? Jazakallahu khairan. بہت شکریہ. That's what we were discussing and mashallah many Madani pearls have been discussed. What should we do in this blessed month of Sha'ban? Inshallah many more will come as well inshallah before the end of the silsila. The next call please. حاجی عبدالحبیب بھائی سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نعت شریف سنا دیں. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. ماشاءاللہ. ویسے یہ بات ہے یہ کلام عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ہو گیا فکس. جہاں جائے نا اسی کی فرمائیے جی عبدالحبیب بھائی یہ کلام کچھ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے نا کلام, تو یہ ماشاءاللہ سمجھے کہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. جی نیکسٹ کال پلیز. Wahid Attari from Birmingham, UK. MashaAllah Jal, Bapu, Hafiz Bhai, Abdul Hanan Bhai, Bilal Bhai, and Rukn Shura, Haji Abdul Habib Bhai. MashaAllah Azza wa Jal. A beautiful topic of the blessings of the month of Shaban. No doubt, this is that sacred month, which is the month of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is the month in which our book of deeds for the previous year are closed, and the book of deeds for our new year is started. If we just ponder upon a situation that last year when we participated in the Ijtimas of Dawat Salami for the 15th night of Shaban, we supplicated that we will inshallah lead our lives according to the teachings of Quran and Sunnah. Now everybody is worried about this coronavirus and the effect it is having on everybody around the globe.
Who knows whether our name was written last year to die this year? And if so, what have we done so far for the preparation of the grave? How many of us actually changed our life for the betterment, for the hereafter? If we haven't, then this is something seriously that we need to ponder upon, because sooner or later we will all leave this world. There are still few days left for this year to end until the 15th of Shaban comes to us. Who knows whether we will live to face that night or not. Therefore, it's a Madani request that we should all try to do as much ibadat as we can. We all have time as everybody's off work and is locked down at their homes. So we should all try to do as much ibadat as we can. Secondly, if we are to live until the 15th of Shaban and face the next year, then let us, have this life that our book of deeds for this year is closed in the worship of Allah Almighty, and our new book of deeds is started also in the worship of Allah Almighty. Let us fast as much as we can during this blessed month. Let us not be neglectful in any way, as who knows, sooner or later we will depart this world. Nothing is going to help us apart from our good actions. Therefore, never leave it till tomorrow. Change your way of life today, and inshallah you will be rewarded in the hereafter. Keep us in your du'as. Just one request from Rukn Shura, if you can please recite a naat. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ. بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ کے بہت قیمتی مدنی پھول اینڈ کافی اچھی آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. جی نیکسٹ کال پلیز. بشارت طارق سٹوکن ٹرینڈ تو بولنا پیا. ماشاءاللہ پارٹ ٹو سکسیس بہت اچھا پروگرام ہے. ماشاءاللہ اج حفیظ بھائی بھی آئے. کل بہت مس کیتا حفیظ بھائی کی، کیونکہ ساری اپنی زبان بولنے اسی بہت خوشی ہونی ہے کہ کوئی پروگرام ساری اپنی پٹھاری زبان وچ ہی ہونا ہے. اسی بہت خوشی ہونی ہے ماشاءاللہ. تے اس پروگرام دی وجہ تو اسی یہ بھی پتہ چلیا جناب اسی جڑے ایک دیہڑے گھر لاک ڈاؤن ہویا ایسا کس طرح ٹائم گزارا، کس طرح عبادت کراں، کہ کچھ پڑھا. ماشاءاللہ بہت علم میں اضافہ ہونا سا کہ اسے بہت خوشی ہونی ہے. مدنی چینل سارے نال ہے تقریباً جس ویلے لاؤ اس ویلے تقریباً کوئی نہ کوئی پروگرام آن لائن ہونا ہے، جس سے ایسے بہت خوشی تے بہت سکون فیل ہونا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی ترقی عطا فرمائے اور باپو سے کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھا ہے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بھی سب کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت عطا کرے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ حفیظ بھائی ہیں، کیا بات ہے. حفیظ بھائی ہیں کی گلے ٹواڈی، کیا بات ہے پٹواری. اور ماشاءاللہ واقعی کثیر تعداد ہے ہمارے کشمیر کے عاشقان رسول کی یو کے اندر. اور ماشاءاللہ واقعی جب اپنی زبان میں تو دل جوئی ہوتی ہے. اور اچھی اسی لیے ہمارا ایک ملٹی لینگویج جس ہم نے یہ شروع کیا ہے الحمدللہ کہ چلیں سب کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. سو children, maybe youngster, maybe old person, everybody can watch together and they all get some madani pools from that. جزاکاللہ. حوصلہ افزائی کا ماشاءاللہ حفیظ بھائی ہیں اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ ہمارے سلسلوں میں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اور بھی مصروفیات ہیں حفیظ بھائی کی، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. جی نیکسٹ کال پلیز. Muhammad Hamza, I am calling from Birmingham, UK. Papa, a very beautiful topic, blessings of Shaban. The noble Prophet sallallahu alaihi wasallam stating in regard to the holy month of Shaban, Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza ماہ کے شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے، مغفرت کی تو خیرات دے دے. ماہ شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی
تو خیرات دے دے. جب بھی آتے ہیں میں نے نوٹ کیا ہے کوئی نہ کوئی مدنی پھول دیتے ہیں, کوئی حدیث بیان کرتے ہیں, اس کے بعد کلام بھی سناتے ہیں. ماشاءاللہ اچھے نعت خان. جی نیکسٹ کال پلیز. شہزاد احمد اسٹوکن ٹرینڈ سے. سلسلہ بہت اچھا ہے اور اسپیشلی آج کا ٹاپک اور اس مہینے کے حساب سے بہت زبردست ہے. اور نگران کی آمد, عبدالحبیب بھائی کی آمد, مرحبا مرحبا. باپو اس پروگرام کے توسط سے اسپیشلی اس ٹاپک کے حوالے سے ایک پیغام میں اپنی طرف سے دینا چاہوں گا. اس مہینے میں جتنا ہو سکے روزے رکھیں اور سب لوگوں کے لیے دعا بھی کریں. اور ماہ رمضان میں ہوتا اصل میں یوں ہے کہ لوگ رمضان کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے مسئلے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو مہینہ ہے یہ بیسٹ ہے. رمضان سے پہلے جو مہینہ یہ ہمارے پاس آیا ہے, اس میں ہم مسئلے مسائل جتنے بھی ہیں, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کون سے مکروہات ہیں, کون سے فرائض ہیں, کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے, کیسے ہمیں رمضان گزارنا چاہیے, یہ پریپیئر کر لیں ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے. یہ اسپیشل بیسٹ ٹائم ہے ہمارے لیے. یہ نہ ہو کہ رمضان آ جائے, رمضان روزے شروع ہو جائے, اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے. اس مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیں اور روزے کے جو بھی مسئلے مسائل آپ کو پیش آ رہے ہیں روزمرہ زندگی میں, ہم نے ایسے کر دیا, ویسے کر دیا, ایسے نہیں کر سکتے, ویسے نہیں کر سکتے, یہ سب چیزیں اس ماہ میں پوری کر لیں تاکہ رمضان آئے ہم پوری طرح تیار ہوں اس کو انجوائے کرنے کے لیے, اس کی برکتیں لوٹنے کے لیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین, جزاک اللہ. عبدالحنان بھائی بہت ساری کالز ہو گئی, کچھ باقی ہے, دیکھتے ٹائم ملتا ہے نہیں. اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پریپیئر فار دا بلیس منتھ آف رمضان ایز ویل, کیونکہ پھر رمضان شروع ہوتا ہے, تیاری کرنے میں تو آدھا نکل جاتا ہے, تو پہلے سے بندہ پریپیئر ہوتا ہے. دیکھیں وی پلان فار ایوری تھنگ. شادی والے دن کوئی جا کر ہال نہیں بک کراتا ہے, شادی والے دن جا کے کوئی گاڑی بک نہیں کراتا, آن دیٹ سیم ڈے آف ویڈنگ کھانا بھی کوئی بک نہیں کراتا ہے, کپڑے بھی کوئی نہیں خریدتا ہے. ایوری تھنگ ان ویل ایڈوانس, ساری چیزیں پہلے سے پریپیئر ہوتی ہیں. تو جب ایسا عبادت کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے, بڑی مبارک راتیں آ رہی ہوتی ہیں, تو ہم اس سے پہلے کوئی پلاننگ نہیں کرتے, کوئی تیاری نہیں کرتے. حالانکہ گھر میں چھوٹی سی کوئی بھی پارٹی بھی رکھنی ہو نا, تو اس کو بھی پہلے سے ویل ایڈوانس کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, بتاتے ہیں ایک ہفتے پہلے سے سب نے آنا ہے, بکنگ رکھتے ہیں. لیکن جب مبارک راتیں, برکتوں والی, مغفرت والی راتیں, پورا مہینہ جو ہے رحمت کا, برکت کا, مغفرت کا, رمضان کا, اس سے پہلے ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. تو دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی, گولڈن اپرچونیٹی. پلیز ابھی سے پریکٹس کریں تاکہ ہم رمضان کو پورا فروٹفل جو ہے وہ گزار سکیں. There was two things. One in the caller mentioned regarding preparing for Ramadan in learning about the things which break the fast, the rulings of fast. That's one part of it. The other way of preparing for Ramadan is, I think one of the callers also asked, how should we get ourselves ready for Ramadan, or what should we do in this month. One of the things we should be doing is preparing ourselves for Ramadan, and the way you can do that is by fasting. Normally when the first days of fast start in the month of Ramadan, people, it just hits them hard, you can say. So this is an opportunity, the days which we can, try to keep as much fast. And obviously we know that the Prophet ﷺ would fast in abundance in this month. It was like the Prophet ﷺ would fast throughout this month. And that's also a way for preparing. Another thing I wanted to mention, Bapu, was, we've got this time of lockdown, and also there's the time with our children. It's very important that we educate our children in the matters of specific events and the specifics of these months. Like for example, the month of Sha'ban. Alhamdulillah, maybe the viewers who are watching Madani channel now, they might be the elders, but the children might be asleep at this time. So it's an opportunity to be able to be teaching our children about the secret of this month. This is the month of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, month of Darood. Then what happens on the 15th of Sha'ban, and our calculation of our sins, and everything will be taken account for. Who will die? All these things which have been mentioned. The thing is, Bapu, we are sitting at home with our children. This is a time to emphasize and to give them the importance of these blessed months, and explaining them of these moments, what happens on this. And to be honest with you, we don't know if we're going to get this opportunity again. Like Shahid Bhai mentioned in the call, that we don't know that our leaf might have fallen
last year, and before the 15th of Shaban come, we might not even live to see it. So get ourselves ready, educate our children in the, and when you put this into their mind at this age now, that you tell them in that young age, that son, this night is about this. This night is, you don't know that you're gonna, so they can prepare themselves throughout the year. You know, like the New Year Eve comes, and the children, you tell them, oh, you gotta change yourself, you gotta do this, this. So on a night like this, you can teach you, this is a time when we should be making our next year coming better. Okay, the mistakes we have made up to this year, let's try to rectify them. Teach them the benefits of this, teach them the fazilat of these nights, and also get them ready for Ramadan as well as ourselves, about learning and teaching about Ramadan, inshallah. جی حفیظ بھائی آپ کی ماشاءاللہ تواڈی زبان وچ زبردست گلاں کیتیاں نے ماڑے ذہن وچ گل اشنی سی پی کہ صرف رمضان ہی کہ بچوں کی تو پوری زندگی اس تیار کرنا نا جی بچے پوری زندگی چ پئی انہوں نے اساں چلو بندے جو اکثر یار اساں بڑے سے ہوئی گئے ہاں تو اس دا چینل کونی سا کونی سیاں لیکن ہن جڑے وے انہاں واسطے تے نعمت ہے بہت بڑی مدنی چینل جی کہ اس نے نال تو میں سمجھنا کہ روز اس کی تکنے رہن مربوط رہن اور جڑا مہینہ چڑھنا اس میں بارے چیتوں معلومات ملنی ہیں پہلے تو ان سے پتہ ہی نہیں لگنا سا رمضان آئی گیا پتہ ہی نہیں لگا جی شبان آئی گیا کرنا کیسا جو ہو تو آج تو 15 آئی گی پہلو ہی لیکن اس مدنی چینل نے یہ برکت تھی کہ پہلو ہی تساں کی پرو ایکٹیو جس کے آنے ہو اے کرنا ہے اے کرنا ہے اے کرنا ہے تساں 15 شبان اشنی پی جی 15 شبان والے دیہڑے تے اعمال بدلن ہونے نا جی پہلی فائل بند تے نویں فائل کھلنی جی میرا سنت منتھ آف دی پروفٹ آ کر وہ تو میں سمجھا نہیں سے انہوں نے گلا کی دیا تو خود جی بیٹا ہو تو ایسا جی اوشینک ڈوم جی سمندری گنبد اچھا آقا کا مہینہ سب انگلش موجود ہیں رات ہونی اس لئے سیر لگنے ہو تھوڑی تھوڑی دوڑی نہ پڑھنا شروع کرو چلو اساں کول اس لئے نہیں سی فیسلٹی تساں ہن جڑے تکنے پے یا جن بچے چھوٹے انہاں کول تے نعمتاں تھیاں نا آہستہ آہستہ انہوں نے ذہن بنسی ایک کیڑا مہینہ ہے اس وچ کیا ہویا اس وچ کیا ہویا اس وچ کیا ہونا عمل نامے بدلنے کا کیا مطلب ہونا ایک سال اساں ختم ہونا پیا روزی رزق لکھن ہونی موت لکھن ہونی ہر چیزاں نا ہن تے ہر چیز اویلیبل ہے میڈیا پر نیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو ہن تے کہتے ہیں نا حفیظ بھائی جو بچہ سونے کا لقمہ لے کر منہ میں پیدا ہوا نا اس کو قدر نہیں ہوتی ماں باپ نے محنت کتنی کی ہوئی ہم تو وہ نا دین ہمیں تو بس پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں قربانیاں تو پچھلے والوں نے دی تھی شعب ابی طالب کے اندر محصور ہوئے تھے تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا گیا تھا کوڑے مارے گئے تھے پتھر رکھے گئے تھے مطلب وہ یہ اونٹوں سے باندھ دیا گیا تھا جسم چر گئے تھے آروں سے چیر دیا گیا تھا اور زنجیریں باندھ کر جو ہے وہ تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا جاتا تھا تو کھالوں سے جو ہے وہ چربی جو ہے اتنی ہوتی تھی کہ کوئلے بجھ جاتے تھے بچے پکڑی تک سٹی چھوڑے سے وہ بھی تو لوگ کہ وہ مائیں مطلب بچے جب بھوک اور پیاس سے روتے تھے چلاتے تھے تو مائیں کہتی تھی خاموش ہو جاؤ کہیں وہ جو کفار ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جی تکلیف ہے کہ یہ تکلیف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں جو ہے اس کی وجہ سے اذیت نہ ہو یا وہ باتیں نہ سنائیں تو مطلب انہوں نے قربانی ہمارے تو ہر چیز بنی بنائی اب تو جتنا ترقی یافتہ اتنا اے سی پہلے اے سی نہیں تھے گرمی دیکھے کیا ہوتی تھی اے سی موجود ہے اچھا سردی ہے تو ہیٹر موجود ہے گرم پانی موجود ہے پہلے تو تھا ہی کچھ نہیں ابھی تو ساری چیزیں اچھی فیسلٹیز کتنی کہ پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان بزرگان دین ایک ایک دو دو مائل کا سفر کرتے تھے ایک حدیث سیکھنے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے تکنے ان سے آنے تو نہیں ہے نہ پانی نہ کوئی صحرا تو پھر کیا نہ ہے نہیں اے آتے ہوا کوئی عذر نہیں پیش کیتا نہیں یہ دین واقعی انہوں نے پھیلایا دین قربانی سے پھیلتا ہے حقیقت میں قربانی سے پھیلتا ہے آج جو روزانہ رکھ سکے ایک دن کا قرآن پڑھنا مشکل ہے فجر کی نماز میں جو اٹھ نہ سکے اور وہ باتیں کرے پوری دنیا کو بدل دینے کی میں سب سے بڑا طاقتور ہوں میں سب سے زیادہ یہ ہوں وہ کیا کرے گا جو فجر میں خود نہیں اٹھ سک رہا وہ کون سا طاقتور ہے جو مطلب یہ خالی کہانی کہتے ہیں نا وہ آرٹیفیشل لائف سے باہر آئیں اور پریکٹیکل لائف میں آئیں اب تو کمنٹ سے باہر آئیں اور کمٹمنٹ کریں کچھ یہ کمٹمنٹ کی دنیا ہے اس وقت ہم بہت کر چکے بہت باتیں کر چکے اب ہمیں پریکٹیکلی کام کرنا ہے
آئیے اپنے بچوں کو دین سکھائے. دعوت اسلامی نے بہت ایزی کر دیا, ایپس موجود ہیں, چینل موجود ہیں, پھر اینیمیشن بنا دیا, بچے جس سے باہر نہیں آ رہے تھے, باز نہیں آ رہے تھے, دعوت اسلامی اتنا ایزی کر دیا. اب وہ بچی دیکھے نا, کل بھی اس نے آخر میں کال کی, پھر دوبارہ اس نے یاد کرایا, دیکھنے کے بعد پھر کال کی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو کسی ان کے والدین نے بھی تو بتایا ہوگا نا, اس میں والدین کی تربیت دکھ رہی ہے, شامل ہے, والدین کی تربیت دکھ رہی ہے. سب سے مین چیز کہ بچی نے کل بھی کال کی, پھر بچی نے کی, بعد میں شکریہ کی کال بھی کی. تو یہ دیکھیں مدنی چینل ماشاءاللہ انقلاب لے کے آ رہا ہے, لیکن مین چیز ہے والدین کی تربیت. ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, ان کو وقت دینا ہے. بہرحال ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بلیسنگز آف شعبان, کیا کیا کرنا چاہیے بتا چکے. روزے رکھیں, عبادت کریں, تلاوت کریں, لوگوں کی مدد کریں. ویسے بھی حالات خراب ہیں, تو دعوت اسلامی نے ایک ویسے بھی ایک طریقے سے ہم نے وہ اسکیم چلائی ہوئی ہے, مہم چلائی ہوئی ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے. جو بھی آزمائش کا شکار ہو گیا پاکستان کے اندر, 2500 روپیز جو ہے پر ہاؤس ہولڈ کو کیش دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. اب آپ غور کریں, صرف چھوٹے سے علاقے کے اندر 1000 گھر ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی لاکھوں روپے, کیا کروڑوں. عبدالحبیب بھائی جو بتا رہے تھے پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہے نا, 6.5 ارب یا پتہ نہیں کتنے ارب تو صرف تھوڑے سے لاکھ گھروں کے لیے چاہیے. تو پاکستان جو کراچی ہے وہ تو دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے, تو اس کی آبادی آپ خالی دیکھیں. اور پاکستان کے اندر چلے جائیں, انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, تھر میں چلے جائیں, دعوت اسلامی سب جگہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوشش کر رہی ہے. خالی وہاں نہیں, افریقہ میں, بنگلہ دیش میں, ہند میں, تو جہاں سے ہو سکے, ممکن ہو سکے, آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں اور اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خرچ کرنے سے اللہ جو برکت عطا کرتا ہے, حدیث پاک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ رزق دے گا, اللہ اور برکت دے گا, اللہ بری موت سے بچائے گا. صدقے مال کدا کٹ نہیں ہونا. سرکار سے میں قسم کھائی تھا نا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم صدقے نال مال کدا کٹ نہیں ہونا. تے گنجائش ہی کوئی نہیں ہون جو بندہ نہ کرے. صحیح بات ہے. کہ بلال بھائی کیا فرماتے ہیں؟ Ji Bapu, I wanted to mention, like we've been speaking about Sha'ban, we spoke about that no doubt this is a month where we need to spend our time performing ibadat. One thing I'd just like to highlight here as well, due to this pandemic which is going around, it's a global pandemic, right? And in terms of Islam, how can we protect ourselves? What is, in light of Islam, how can we save ourselves from these illnesses and diseases? No doubt Islam saved us, and Allah subhanahu wa ta'ala granted us iman, which purified our inner state, meaning from the filth of disbelief. Allah subhanahu wa ta'ala purified us spiritually. As well as this, Allah subhanahu wa ta'ala and Islam has given us the teaching of remaining cleanliness. So I want to mention about this inshallah. It's related to Sha'ban because it will connect onto ibadat. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. That indeed Allah subhanahu wa ta'ala loves those who repent abundantly and loves those who purify themselves. Our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, At-tuhuru nisful iman. That cleanliness is half of iman. And Islam tells us that we should keep ourselves neat and clean. Should keep our body clean, keep our all our, you can say, our surroundings clean as well. And there is also a clip of Haji Abdul Habib which was recently given to the world as well. And within it they mentioned that every other day or every few days a person should wear clean clothes, iron clothes, even though we are within our home at this current moment in time. Right, but still to increase our morale, to increase our mindset, to freshen our mindset. Many people, as the brothers were saying, that today people are sitting at home and they're feeling like they're getting ill. So even at home, it doesn't mean that we clean ourselves just to go out. Rather, within our homes, Islam is telling us that when we are within our homes, keep ourselves clean. And not only this, Islam has given us wudu. Now, wudu, Bapu, is something which is such an excellent deed, where wudu itself saves a person from many, many illnesses, many diseases, whether that be backbone, whether that be back pain, spinal cord, whether it be psychological pain as well. And I'd just like to mention some benefits. Just because there are many people today who are in the Western field and they like the modern news, so we'll give them modern research as well. There's one famous waqia which Amir al-Sunnat wrote in their book Wudu and Science. Very quickly mentioning this, that one person, he narrates the story. He says, once I invited a person, a university student who was not in the fold of Islam, to Islam. And he asked me the question, that what is the scientific wisdom, the hikmat behind wudu? And the individual who was asked the question, he goes, I don't know the answer.
he went and he took that person to the scholar, and the scholar also did not know the answer. But then a person who had knowledge of even from a scientific viewpoint, he says, I will tell you many benefits. And he told him the many benefits of wudu, but he could not tell them the benefit of the masah of the neck, that in wudu we wipe our neck. And this young man, this non-Muslim, he left, and after some time he came, and during a lecture, whilst he's in his study, a professor told him that if some drops of water are sprinkled on the back of the neck, around it daily, a person will remain safe from the diseases which develop due to the damage in the backbone and the spinal cord. Now, the important point is to listen after this. That non-Muslim, young man, after hearing this, he understood the wisdom of masah. He also understood the wisdom of many other aspects of the wudu within our Islam, which Allah subhanahu wa ta'ala has given us in Islam. He said, I've understood this and now I want to embrace Islam. And that non-Muslim young student embraced Islam. Why? This is written in the book of Amila Sunnat called Wudu and Science. And you can also find this in the compilation of the book Amila Sunnat has written, Laws of Salah. Within there you can obtain this waqiyah, this event which took place in the life of the individual. And inshallah you can see for yourself knowledge further. But as well as this, not only about wudu itself, even the order that we do wudu in, there's so much hikmat and wisdom behind this. It's been stated even in the field of science that the nervous system of the body is obviously it becomes alert when a person's hands are put under water. So a person's nervous systems, they become alert when his hands are put into water first. Then slowly the effects reach the veins of the face and then the brain. And what do we do during wudu? My dear son brothers and viewers of Madani channel, during wudu a person washes his hands first and then he rinses his mouth, then sniffs water into the nose, then washes his face and other parts of the body. And in this sequence it is stated that this sequence is very useful in preventing paralysis, where a person remains bedridden and he cannot get up. And if on the other hand, it's actually been proven that if somebody washes his face first, if he does not do in the order, then that person may suffer many diseases. But I would just like to mention, Bapu, that within our Islam, it is not only, alhamdulillah, our Quran Sharif, our hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that have given us, but even scientists today, even medical research is proving those aqwal, those blessed sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in regards to our human body, in regards to purifying ourselves. So the message I would finally like to give is that we are in this pandemic of this illness and this virus. But one final request is that we should take hold of our wudu that we have in our Islam and perform wudu daily. If we ever break our wudu, then we should perform our wudu straight again. There are many wisdoms behind wudu if only we study the deen. माशाअल्लाह, बहुत अच्छे इन्होंने मदनी फूल दिए वुजू के हवाले से. तो वुजू के अंदर रहना चाहिए, इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी. आज का जो वजीफा है, रिलीफ ऑफ बॉडी पेन, बड़ा बॉडी में दर्द होता है. आइए आज आपको इसका वजीफा, घर में रह रहे हैं, 12 बजे सोकर उठ रहे हैं, तो दर्द तो होना है. तो बहरहाल इसलिए हम आज आपके लिए वजीफा लेके आइए हमारी मजलिस, रिलीफ ऑफ बॉडी पेन. स्क्रीन पे भी आ रहा है, या गनियो या गनियो या गनियो. इफ वन इज सफरिंग फ्रॉम बैक पेन और पेन इन द नीज, ये बहुत है, जो जोड़ों का तो दर्द है ना, ये इधर बड़ा दर्द होता है नीज के अंदर. द जॉइंट्स और एनीवेयर इन द बॉडी, ही शुड रिसाइट दिस ऑल द टाइम. या गनियो, द पेन विल बी रिलीव्ड इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. स्क्रीन पे आ रहा है, दोबारा नोट कर लें, या गनियो. इफ one is suffering from back pain or pain in the knees or the joints की भी दर्द की कंप्लेन होती है. और ये जो हमारी है ना गोडे जिसको आप कहते हैं, इसकी भी बड़ी, गोडे कहते हैं फीस भाई, हाँ गोडे कहते हैं आप लोग, तो गोडों के जो दर्द है ना, इसके लिए भी बड़ा जबरदस्त वजीफा है. और anywhere in the body, he should decide this all the time, the pain will be relieved इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. तो ये वजीफा है आज का जो हमारा सही जवाब है. सबसे आखिरी सूरत जो है कुरान पाक की, दिस द लास्ट सूरा ऑफ द होली कुरान. इंशाल्लाह हफीज भाई जवाब देंगे. हफीज भाई आए हुए माशाल्लाह. जी सवाल किया गया कि शाह साहब के कुरान पाक, कुरान शरीफ ने सबसे आखिरी सूरत केड़ी है. तो मेरा ख्याल है, मैं समझा बच्चे की पता होना चाहिए ना सवाल, लेकिन फिर भी एक मौका मिलना से कि कुरान खोली तकने ना जरा तस्दीक हो जाइए इतनी कि जवाब गलत ना हो जाए. ते आखिरी सब तो सूरत ही ना सूरह वन नास, सब तो जड़ी ना आखिरी सूरत ही है.
तो बारह मजलिस से के थोड़ा बाउल बड़ा हो जाए, माशाल्लाह नाम आ रहे हैं, या तो बाउल बड़ा हो जाए या पर्चियां थोड़ी छोटी हो जाए इंशाल्लाह। आए हमारे बिलाल भाई आए हुए, बिलाल भाई निकालेंगे पहली इंशाल्लाह कुरान दाजी, दूसरी इंशाल्लाह निकाल। आज हमारे तकरीबन कोई 80 के करीब माशाल्लाह नाम आए हैं। देखते बिनते सलीम स्कॉटलैंड, कनीज फातिमा लेस्टर, मोहम्मद हमजा बर्मिंगम, समीर हुसैन निचल्स, मोहम्मद अहमद लंदन, अब्दुल सत्तार चेस्टर, मोहम्मद अमजद लूटन, मोहम्मद जीशान बर्टन, तैयब असलम हॉल ग्रीन, बिनते यासिर नॉटिंगम, यासिर अत्तारी नॉटिंगम, बिनते असगर अली इटली, बिनते मन्नाफ, नेल्सन हमजा हुसैन बर्मिंगम, मोहम्मद एहसान पीछबरा, वसीम अत्तारी नवाब शाह, वसीम अत्तारी बर्मिंगम, मोहम्मद उस्मान इस्पाक ब्रुक, हैदर अली बर्मिंगम, मोमिन फारूक प्रेस्टन, बिनते आसिफ कॉमेंट्री, सुभान यासिर नॉटिंगम, बिनते आजम पीछबरा, उम्मे हसन कॉमेंट्री, मोहम्मद सुलेमान स्पार्किल, बिनते सफदर जावेद मैनचेस्टर, ब्रदर उस्मान ब्रेडफर्ड, बिनते आजम डार्बी, मोहम्मद उमैर स्पार्किल, उम्मे वसीम बर्मिंगम, मोहम्मद कासिम बर्मिंगम, जावेद इकबाल ब्रेडफर्ड, मोहम्मद वलीद डार्बी, मोहम्मद दानियाल स्टोक, मोहम्मद अजीम स्टोक, मिलाद रजा ब्लैकहीद, बिनते मुश्ताक स्टोक, सैफुर रहमान बर्मिंगम, शहजाद अहमद स्टोक, साजिद पटेल प्रेस्टन, शकील बशीर लीड्स, मोहम्मद बिलाल विलन हॉल, अनस अहमद स्कॉटलैंड, वकार अहमद मैनचेस्टर, बिनते रियासत बर्मिंगम, मोहम्मद उमैर स्टोक, अब्दुल रहमान नेल्सन, साकिब जावेद ब्रेडफर्ड, मोहम्मद जीशान मैनचेस्टर, उम्मे वकार मैनचेस्टर, बिनते अब्दुल गफूर मैनचेस्टर, उम्मे मोहम्मद तौकीर नॉटिंगम, उम्मे यासीन नॉटिंगम, मोहम्मद इमरान वॉलसॉल, उम्मे यासीन नॉटिंगम, उम्मे एहसन स्मॉल हीथ, उम्मे हसन ब्रिस्टल, बशारत तारिक स्टोक, मजहर इकबाल पीछबरा, मोहम्मद काशिफ मैनचेस्टर, उम्मे हुरिया इटली, बशारत हुसैन स्टोक, आमिर अब्दुल्ला ब्रेडफर्ड, हसन हसीब वॉकिंग, शमून अत्तारी स्टोक। और देखते हैं जी किनका नाम निकला है। This person is from Stoke, Tayyib Hussain. माशाल्लाह तैयब हुसैन। स्टोक से कॉलेज भी ज्यादा आ रही हैं, लगता है स्टोक के अंदर कुछ काम हो रहा है, क्या सिलसिले को पसंद ज्यादा किया जा रहा है, कॉल्स भी ज्यादा। वेल देख तो आप भी रहे होंगे, लेकिन कॉल स्टोक वाले ज्यादा कर रहे हैं और नाम भी स्टोक वालों का निकला है। सेकंड इंशाल्लाह हमारे हफीज भाई निकालेंगे। तैयब भाई आप स्टोक में हैं, हमारा मकतबतुल मदीना भी है, आपको जो बुक चाहिए हमको मैसेज कर दें, इंशाल्लाह हम इसकी तरकीब बना देंगे। जी मोहम्मद काशिफ मैनचेस्टर, माशाअल्लाह मोहम्मद काशिफ भाई मैनचेस्टर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो आपको बुक चाहिए हमें मैसेज कर दें, इंशाअल्लाह हम इसको मैनचेस्टर के अंदर भी दावत इस्लामी का माशाअल्लाह मदनी काम है, तो हम आपको वहीं से इंशाअल्लाह अरेंज कर देते हैं। और बाकी भी जिनकी अभी बुक नहीं मिली, मैंने अर्ज की थी क्योंकि पोस्ट के इशू चल रहे हैं, मकतबतुल मदीना जो हमारा हेड ऑफिस है वो भी अभी बंद है इस वजह से, लेकिन जहाँ पर हमारे दावत इस्लामी करीब रहते हैं इस्लामी भाई, इंशाल्लाह जहाँ मुमकिन हो सका हम आपको जल्द तरकीब बना देंगे, वरना जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है इंशाअल्लाह तो हम आपको दे देंगे। माशाअल्लाह हमें मैसेज भी आ गया है मजलिस की तरफ। शाहिद भाई माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी बच्ची को सेहत अता फरमाए। मैनचेस्टर से शाहिद भाई जिनका निकला है। मुझे और मैसेज आया कि हमारे वॉलसॉल के अंदर काफ़ी बीमार हैं इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें कोरोना वायरस की वजह से। हमारे एक जिम्मेदार ने मैसेज भेजा है, अल्लाह वॉलसॉल में और जहाँ भी मुसलमान बीमार हैं उनको सेहत और आफियत अता फरमाए। हमारे यासिर भाई और हमारे इस्लामी भाई हैं, हमारे एक और इस्लामी भाई मारूफ भाई हैं, उनके वालिद साहब सुबह से अस्पताल में हैं और डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है, अल्लाह ताला करम फरमाए हमारे मारूफ भाई, उनके वालिद साहब पे, उनके अहले खाना पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स हफीज भाई, वी ओनली हैव 1 मिनट। ये मुसीबत का टाइम है ना, वजू ने सुनाने से तो मेरे याद आएगी तो मैं दस छोड़ा ताकि भी फायदा हो जाए। जी जी जी। अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आया, ए मूसा जे तुहाड़ा वजू नहीं सा ना तो फिर तो कोई मुसीबत आई ना तो फिर अपने आप है कि तू फिर मलामत कर जी। इसका क्या मतलब है, हर वेले वुजू च रहो ना तो इंशाल्लाह नहीं हो लगा कोरोना, मुसीबत से बचा रहेगा। और वैसे भी जो वुजू की हालत में जिसको मौत आए तो वो शहादत का सही वुजू टूटा करी कि गल खत्म कार ही हो ना, कोई बाहर तो नहीं हो। जी अब्दुल हन्नान भाई, you want to say a few things? Bapu, one of the people who are not going to be forgiven on this night were the people who are involved in fornication. Now a lot of people are in the lockdowns and people are away from sins anyway. So it's just the ideal time to start repenting from these type of actions which they would be normally involved in when they're out. And these type of actions are normally done outside or away from home. So when we are secured in our homes, let's try to repent
from these type of sins which the person who is not forgiven on this specific night, and really ask Allah subhanahu wa ta'ala that He may pardon us before this coming of this blessed night, so that we could be forgiven on this night, inshallah. That night वालिदैन के हवाले से सुना हमने, इसके हवाले से सुना, तस्वीर बनाने वाले, ताल्लुक तोड़ने के हवाले से भी सुन लिया. एक और था चुगलखोर. मेरी आखिर में यही अर्ज है, चुगलखोरी से बच जाए. इधर की उधर ना लगाएं, उधर की इधर ना लगाएं. बड़े बड़े खानदानों को बर्बाद कर दिया है. इसीलिए दावत इस्लामी ने चुगलखोर, मोहब्बतों के चोर, मोहब्बतों के चोर, जी ये मोहब्बतों के चोर हैं. इनसे खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं. अल्लाह हमको चुगलखोरों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और खुद भी अल्लाह हमें बचाए कि हम भी चुगलखोरी से बचें. आमीन बेजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. टुमारो सैटरडे, टुमारो आवर सिलसिला विल बी 10 o'clock, क्योंकि कल एक और नया इंग्लिश में सिलसिला शुरू हो रहा है. 9 till 10 होगा. और हमारा जो पाथ टू सक्सेस है इंशाल्लाह टुमारो 10 o'clock होगा. तो 10 o'clock आप इंतजार करिएगा इंशाल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge